بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عالیہ نذیر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے ہفتے کے حوالے سے 8 سے لے کر 14 مئی تک کا یہ ہفتہ ہے سن 2022۔ یہ وہ ہفتہ ہے جس کا بس آ گیا وہ ہفتہ جس کا انتظار تھا پورے جتنا بھی سال ہے نا جو گزر گیا اسے ڈیفرنٹ ہے یہ ہفتہ، بیکاز اس ہفتے میں ٹرانزٹس کچھ بہت امپورٹنٹ ہے، کچھ چیزیں بڑی ایونٹ فل ہونے جا رہی ہیں اور سارے بروج کے لیے بھی، اور اجتماعی طور پر بھی آپ دیکھیے گا کہ ایک حالات میں ایک تیزی ہے، ایک شفٹ آف انرجی ہے ہر کوئی، اور خاص طور پہ انڈیویجول اپنی لائف میں آپ دیکھیے گا کنیکٹ کر کے کہ آپ کی اپنی لائف میں بھی کوئی نہ کوئی تبدیلی، لیکن پازیٹیو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو اس ہفتے 10 تاریخ کو جوپیٹر گھر بدل لے گا، اپنا مالک چھوڑ کے پاسس سے نکل کر وہ ایریز میں آ جائے گا۔ ایریز میں آنا یہ ایک ان یوزول موومنٹ ہے، موسٹلی جوپیٹر اتنا فاسٹ موو نہیں کرتا کہ ایک اتنی جلدی گھر بدل لے، لیکن اس نے اس پورے گھر کا پاسس کا سفر کیا ہے تقریباً آپ سمجھ لیجئے 5 سے 6 مہینے میں، یہ 13 مہینے ایک برج میں رہتا ہے، یہ ایک ان یوزول بات۔ دوسری سیم ڈے 10 تاریخ کو 10 مئی کو مرکری ریٹروگریڈ ہو جائے گا، اور اس کے بعد تیسری جو ہیڈ لائن ہے وہ ایکلپس سیزن چل رہا ہے۔ 30 اپریل کو سورج گرہن تھا، 16 مئی کو اب آ جائے گا چاند گرہن، اور یہ جو ٹائم ہوتا ہے گرہنوں کے بیچ میں سے ہم ایکلپس سیزن کہتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ کہہ لیجئے کہ فرق سے دن ہوتے ہیں، آپ خود بھی محسوس کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے۔ تو ہو یہ رہا ہے کہ آسمانی کاؤنسل میں ایک تو شفٹ آف انرجی چل رہا ہے، میجر شفٹ آف انرجی چل رہا ہے۔ جب آسمانی کاؤنسل میں جو حالات ہوتے ہیں وہی زمین پر ہم اس کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ سو ہمارا کام تو پیشن گوئی کرنا نہیں ہے، آپ کو صرف پلانیٹری پوزیشنز بتانا ہے، جیسے ویدر فورکاسٹ ہوتی ہے اس طرح سے ہم بتاتے ہیں آپ کو دیکھ کر کے ہو کیا رہا ہے۔ سو یہ ہفتہ جو ہے یہ موسٹلی ایڈوائسز پر، پچھلا ہفتہ بھی جو تھا اس میں بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ میری بیس یہ ہوگی، میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ کو ایڈوائز کروں، کیونکہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بندے کو خود سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو اس میں ایک تو ہم بتائیں گے کہ ہو کیا رہا ہے، دوسرا اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو اور آنے والی 3-4 ویڈیوز کو آپ نے اسی طرح سے دیکھنا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے اور اس کو آپ نے ہینڈل کیسے کرنا ہے۔ ہر برج کا اپنا ایک ہوگا پوزیشن، جیسے مرکری جوپیٹر کی وہ کس طرح سے افیکٹ کر رہے ہیں، گرہن کس طرح سے افیکٹ کر رہے ہیں۔ میری کوشش ہوگی میں اس گیون شارٹ ٹائم میں آپ کو پراپر ایڈوائز کر سکوں۔ سو شروع کرتے ہیں ایری سے، برج حمل سے۔ ہمارا جو برج حمل ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو گڈ نیوز، کیونکہ آپ کے اپنے گھر میں مشتری آ رہا ہے 10 مئی کو۔ 10 مئی کو جب مشتری آپ کے گھر آ جائے گا اور یہاں 3-4-5 مہینے وہ گزارے گا، تو یہ ٹائم جو ہے نا یہ ایک ایسا ٹائم ہے آپ کے لیے جسے ہم فراوانی کا وقت کہتے ہیں۔ ایسا وقت جہاں پر پراسپیرٹی ہوتی ہے، اور پراسپیرٹی کو ہم کئی طرح سے دیکھتے ہیں، اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ پراسپیرٹی سے رزق ہوتا ہے، رزق صرف دولت نہیں ہوتا، کھانا پینا نہیں ہوتا، رزق میں بڑھاوا آپ سمجھ لی تو وہ رزق جو بھی چیز آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ جیسے چیزیں جیسے دولت ہے، فار ایگزامپل میں سمبولکلی کہہ رہی ہوں کہ جو دولت ہے منی ول چیز یو، آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کو ملنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیلف اسپینڈنگ بڑھ جائے گی، آپ جیسے اپنے امیج کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہوں گے۔ اور اس کے بعد ایک جو اگلی شے سرخی ہے یعنی مرکری کا ریٹروگریڈ ہونا، مرکری کا ریٹروگریڈ ہونا آپ کے تیسرے گھر میں، اور مالک بھی وہ آپ کے تیسرے ہی گھر کا ہے، تیسرے کے ساتھ وہ 7ویں گھر کا مالک بھی ہے، لہٰذا ریلیشن شپس بہت امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں۔ تیسرے گھر میں سبلنگس آ جاتے ہیں، آپ کی جو کمیونیکیشن بیسیکلی، تو جب مرکری وہاں پر ہے تو کمیونیکیشن سکلز آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگز وغیرہ آپ کی زندگی میں نہ ہو۔ اس پر ہم جیل میں بات دوبارہ بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ آپ نے بس اپنے کمیونیکیشن، اپنے الفاظ، اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہے۔ وہ ایک محاورہ ہے نا، پہلے سوچو پھر بولو، وہ آپ نے اپنے گرہ میں باندھ لینا ہے کہ پہلے سوچنا ہے اور پھر بولنا ہے، اور یہ جو دن ہے ان کو آپ انجوائے کریں اینڈ لیو ان دا مومنٹ۔ اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کی آپ کی پازیٹیو انرجی کیا ہے۔ ہمارے جو ایریز دوست ہیں ان کے لیے پازیٹیو انرجی یہ ہے کہ آپ کو، جیسے بھی ہم نے اسٹرالوجی میں دیکھا کہ فراوانی کے دن ہے، چیزوں کے بڑھنے کے دن ہے، اور اس میں بیلنس ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر کوئی تکبر آ جاتا ہے یا لوگوں میں حسد آ جاتی ہے، سب چیزیں اپنی جگہ اپنے مقام پر نظر آتی ہیں۔ نیگیٹو انرجی میں دیکھتے ہیں ہمارے ایریز دوستوں کی، نیگیٹو انرجی میں یہ ہے کہ جیسے سم ٹائمز آپ کی ایک بات جو ہے
وہ آگ لگا سکتی ہے. لہٰذا اس طرح سے کچھ لوگ آپ کی زندگی میں ایسے آ سکتے ہیں, ہو سکتے ہیں, جو آپ کی کھڑی فصل کو یا تیار فصل کو جلا دینے کی, میں سمبولکلی بتا رہی ہوں, جلانے کی کوشش کریں. آپ نے ایسے لوگوں پر نظر رکھنی ہے کہ وہ کون ہے جو آپ سے اتنا حاسد ہے کہ آپ کے ہاتھ سے آپ کا سامان چھیننے کی کوشش کرے یا آپ کی پکی تیار فصل کو آگ لگانے کی کوشش کرے. ہیلتھ الرٹ کے حوالے سے ہمارے پاس اس دوستوں کو اس ہفتے تھکن کا حملہ ہو سکتا ہے, کانسٹنٹ فٹیگ کا سامنا ہو سکتا ہے. یہ کانسٹنٹ فٹیگ جو ہے یہ اس کو ملٹی وائٹامن سے یا آپ ہربل طریقے سے دور کرنے کی کوشش کیجیے گا, یعنی فوڈ تھیراپی سے ٹھیک کرنے کی کوشش کیجیے گا. لو وائب میں نظر آتا ہے کہ جیسے جو سنگل ہیں ہمارے ایریز دوست, ان کے لیے تو لو وائب بہت اچھی ہے. لگتا ہے کہ جیسے کوئی اچانک فرسٹ سائٹ لو ہو سکتا ہے, اور ادروائز رشتوں کے بہتر ہونے کا وقت ہے یہ. اس میں آپ کے رشتے بہتر ہو سکتے ہیں, اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ لو ول چیز یو, آپ کا پیچھا کر رہی ہو محبت. اور فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے آپ ترقی کے راستے پر ہے, یور آن دا رائٹ پاتھ. اب دیکھتے ہیں لکی نمبر ہمارے ایریز دوستوں کا. اس ہفتے کا لکی نمبر آپ کا بن رہا ہے 93. 93 کہتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو بھی کام, جو بھی پروجیکٹ ہے, اس کو آپ کامیابی سے کمپلیٹ کر سکیں گے. آپ کا ایڈوائس آف دا ویک دیکھتے ہیں اس ہفتے آپ کے لیے کیا ایڈوائس دی جا رہی ہے. اس ہفتے کی ایڈوائس بڑی زبردست ہے کہ آپ کو, جیسے آپ میڈیٹیٹ کرتے ہیں یا آپ مراقبہ کرتے ہیں یا آپ خواب دیکھتے ہیں, اس میں آپ کو آپ کے جواب ملیں گے. یعنی کہ یونیورس از کنیکٹڈ ٹو یو, اور وہ آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ کوئی سوال ہوگا تو اس کا جواب مل جائے گا. اب آپ کا لکی سٹون دیکھتے ہیں. لکی سٹون آپ کا فیروزہ ہے, اور کلر آپ کا گولڈن یا جیسے برنٹ براؤن کہتے ہیں, یہ 2 کلر ہے. اب ڈیوائن میسج پر آ جاتے ہیں ہمارے ایریز دوستوں کے لیے. ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کے جو اس وقت کے حالات ہیں اس میں آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں اپنے حالات کو بہتر کرنا, یا اگر آپ کی کوئی خواہش ہے تو وہ پوری ہو سکتی ہے کمنگ نیئر فیوچر میں, امیجیٹ فیوچر میں آپ کی خواہش پوری ہو سکتی ہے. آپ کو صرف فیتھ اور برداشت اور عبادت اور دعا کی ضرورت ہے. یعنی آپ کے کام دعا سے اور نیک عمل سے ہو سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ نیک عمل کے ساتھ آپ کو کوئی ایک ایسا نیک عمل جو آپ پورا ہفتہ کرتے رہیں ڈیلی بیسس پر, اس سے آپ کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. آپ موو کرتے ہیں ٹورس کی طرف, اور اس سے پہلے ہمارے ایریز دوست لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجئے ہمیں. ہمارے جو ٹورس دوست ہیں ان کے لیے, ہمارے ٹورس دوستوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ, ہر ہفتے آپ کو یہی کہتی ہوں کیونکہ آپ کا جو سائن ہے وہ اپنی ضد کی وجہ سے, اکڑ کی وجہ سے, اپنے ایک جگہ اٹک جانے کی وجہ سے مشہور ہیں, ضدی برج ہے. تو آپ کے حالات اس وقت سارے بروج میں آپ کے حالات ہیں جو اس ٹائپ کے ہیں کہ جہاں پر تبدیلیاں اور ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے. اور یہ بھی ایکٹیویٹی کوئی کم تو نہیں, جو 30 تاریخ کو آپ کے اپنے گھر میں سورج گرہن لگا, اور اب آپ کے 7ویں گھر میں اسکارپیو میں چاند گرہن لگنے جا رہا ہے 16 تاریخ کو. تو اس کے ساتھ آپ کا جو وینس ہے وہ آپ کے 12ویں گھر میں آ کر بیٹھ گیا ہے, اور آپ کے وینس کے ساتھ جوپیٹر بھی آ کے آپ کے 12ویں گھر میں بیٹھ گیا. اب یہ جو ٹائم ہے نا, یہ ہے آپ کے لیے بہت زیادہ کیئرفل ہونے کا اپنی ذات کے حوالے سے. اپنی ذات پر آپ نے توجہ رکھنی ہے. توجہ اس طرح سے, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو دماغ ہے نا, جو آپ اسپرچولی ایکٹیو ہے, روحانی طور پر آپ کے خواب, آپ کے منہ سے نکلی بات, بعض دن ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کو بہت, اپنے لفظوں پہ غور کیجئے کہ کسی کو بد دعا یا پیار سے بھی ہم کسی کو کچھ ایسا غلط سلط کہہ دیں تو وہ بھی ہو جاتا ہے. آپ کی منہ سے نکلی بات پوری ہو سکتی ہے, اور آپ کو جو ایک دم جیسے ویژن آ جاتا ہے وہ بھی آپ کی, یعنی کہ آپ اس وقت روحانی لائن پر بہت فاسٹ ہے, وہ اس کا آپ نے کیئر کرنا ہے. اور دوسرا, مرکری ریٹروگریڈ ہے آپ کے دوسرے گھر میں. دوسرا گھر ہوتا ہے خانہ مال, اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو ہے آپ کے 5ویں گھر کا بھی مالک ہے. دوسرے اور 5ویں گھر کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ رہیں گی. آپ نے اگر کسی بہت امپورٹنٹ میٹنگ میں جانا ہے تو پھر آپ یوں کیجیے گا کہ آپ وقت سے پہلے نکل آئیے گا. ایک یہ بات. دوسرے, کاغذ گم سکتے ہیں آپ کا, ان کا خیال رکھنا ہے. آپ کا ڈیٹا کرپٹ ہو سکتا ہے, اس کا خیال رکھنا ہے. آپ کی چیزیں گم سکتی ہیں, اس کا خیال رکھنا ہے. جیسے کہ بڑے امپورٹنٹ پیپرز مس پلیس ہو گئے تو اپنا پاسورڈ بدل دیجیے, اپنے لاک اینڈ کی جو ہے اس کی حفاظت کیجیے گا, کیونکہ ہو سکتا ہے
या कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका ताल्लुक आपकी ज़ात से और आपके माल से हो, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए। और हो सकता है कि आप किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए, ये सारी बातें सिंबॉलिक होती हैं कि आप किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और उसमें आप लेट हो जाए। लिहाजा मरकरी रेट्रोग्रेड को ये आपको बहुत स्ट्रांगली इफेक्ट कर रहा है। आपने याद रखना है मरकरी रेट्रोग्रेड को, और अपनी तबीयत पर, अपनी सेहत पर आपने फोकस रखना है, क्योंकि हो सकता है कि आप, जैसे होता है ना कि जैसे समटाइम्स आपको सैटर्न का 10वें घर में है, तो 10वें घर में सैटर्न जो है वो ग्रहण उससे इफेक्ट हो रहा है, तो आपकी ज़ात और आपका काम इसमें कोई खिंचाव ना पैदा हो जाए, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये दिन माल, दौलत, जॉब, उस हवाले से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब आपकी देखते हैं पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी में आ रहा है कि जैसे अभी हम यहाँ एस्ट्रोलॉजी में भी बात कर रहे थे कि आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ, आप जो काम जिस तरह चाहते थे, यानी जिस गाड़ी का आपको इंतज़ार था, आपका जहाज़ आ गया है, अराइवल हो गया, आपकी ट्रेन पहुंच गई, गाड़ी आपके दरवाजे पे खड़ी है, यानी कि इस तरह से हम सिंबॉलिकली बता रहे हैं कि आपका जो है इंतज़ार, जो भी इंतज़ार आपकी ज़िंदगी में है वो ख़त्म होगा। नेगेटिव एनर्जी में देखते हैं, नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपको गलत खबरें पहुंचाई जाएंगी, मिस इन्फॉर्म किया जाएगा, झूठ बोला जाएगा, आपके दिल में जैसे किसी के लिए नफ़रत पैदा करने की कोशिश की जाएगी, और आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपके दोस्त दे रहे होते हैं, जैसे गॉसिप हो रही होती है, तो वो सब झूठ है, ताकि आपका दिल किसी की तरफ से बुरा हो सके, और ये काम करेंगे आपके दोस्त। आपका हेल्थ अलर्ट देखते हैं। हेल्थ अलर्ट में इंटेस्टाइन का इशू है, पेट का ज़रा ध्यान रखिएगा, और पेट, मैदा जिसको हम कहते हैं, मैदा, स्टमक इश्यूज़ आपको इस दफ़ा हो सकते हैं। लव वाइब में देखते हैं। लव वाइब कह रही है कि आप कि जो जिनसे भी आप प्यार करते हैं ना, जो प्यार है, जो मोहब्बत है, वो इस हफ्ते आपको संवारेगा, यानी आप एक दूसरे को संवारेंगे इस हफ्ते, और एक दूसरे पे प्राउड फील करेंगे, या जो भी मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में है, चाहे वो आपके साथी की है, चाहे औलाद की है, जो भी मोहब्बत है, इस हफ्ते वो आपको संवारने के लिए तैयार है। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन को देखते हैं। फाइनेंसेस और एजुकेशन आपके थोड़ा सा यहाँ पर आप रुकिए और एक पास्ट रिव्यू कीजिए, जो रिसेंट पास्ट है उसको रिव्यू कीजिए, कहीं कोई चीज़ मिस हो गई है जो इमीडिएट फ्यूचर में आपको तंग कर सकती है। इमीडिएट पास्ट जो है वो इमीडिएट फ्यूचर को अफेक्ट कर सकता है। अब आपके लिए देखते हैं लकी नंबर क्या है हमारे टॉरस दोस्तों के लिए। इस हफ्ते का लकी नंबर है 41। 41 ही आपका नंबर होना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त हम एक्लिप्स पोर्टल से गुजर रहे हैं। तो ये जो पोर्टल टाइम होता है ना एक्लिप्स का, इसमें चाहिए होता है 41 नंबर, 41 की एडवाइस। और 41 की एडवाइस है कि सेल्फ डिसिप्लिन, आपने बाकी चीज़ों को छोड़ दें, सिर्फ अपने आप को मुनज़्ज़म रखना है अपने हर हाल में, क्योंकि ये आपके अपने घर का ग्रहण है। सो अगर आप बिगड़ गए तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। सो अब सेल्फ डिसिप्लिन, ये अपने कमरे में अपने आईने के ऊपर लिख लीजिए, सेल्फ डिसिप्लिन। आपके लिए एडवाइस ऑफ द वीक देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए बेसिक एडवाइस क्या है। इस हफ्ते की एडवाइस ये कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ फोरसीन रस्तों से आ रही हैं, ऐसे रस्तों से जहाँ पर आपने गुमान भी नहीं किया हुआ था। झोली फैला के रखिएगा, फैली हुई झोली हो तो वो भर जाती है। अब देखते हैं आपका लकी स्टोन और लकी कलर। आपका लकी स्टोन है जी एक्वामरीन। पिछले हफ्ते भी आपका एक्वामरीन ही आया था, इस हफ्ते भी आपका एक्वामरीन ही आ रहा है। एक्वामरीन जो होता है ये शायद इस सारी कंडीशन जो मैं बता रही हूँ उसको कंट्रोल करता है, ये काम डाउन करने वाली एनर्जी है। और कलर आपका आ रहा है ब्लैक कलर है। और आपका एक्वामरीन कंसिस्टेंटली पिछले हफ्ते से चलता आ रहा है आपका लकी स्टोन। अब देखते हैं आपका डिवाइन मैसेज क्या है हमारे टॉरस दोस्तों के लिए। इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज ये है कि आप जो है आपको जो मेन ड्यूटी इस हफ्ते आपकी है वो ये है कि तबलीग करना है, रास्ता दिखाना है और सही रास्ता दिखाना है। अब जो भी हैं, जैसे भी हैं, आपने अगर आपको दिखाई देता है कोई भटक रहा है तो उसके लिए आप रोशनी का मीनार बन जाइए। यानी डिवाइन मैसेज है बी अ लाइट हाउस, बी अ लाइट हाउस। दिस इज़ योर डिवाइन मैसेज। अब मूव करते हैं जेमिनी की तरफ। एंड हमारे टॉरस दोस्त हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो जेमिनी दोस्त हैं उनके लिए तो ये हफ्ता मेरे ख्याल में पूरे साल के तमाम हफ्तों से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका अपना रूलर पहले आपके घर में आता है, पूरी शिफ्ट ऑफ एनर्जी होती है। फिर वो आपके घर में आने के बाद 10 मई को रेट्रोग्रेड हो जाता है। जब वो रेट्रोग्रेड हो जाता है तो साथ ही हमारे जो
जेमिनी दोस्त हैं इसे बहुत शिद्दत से महसूस करेंगे। सो आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। और उसके बाद जो आ रहा है ये चांद ग्रहण, खैर उस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक, लेकिन ये चांद ग्रहण भी आपको अफेक्ट करने जा रहा है। सो आपने इस हफ्ते जो है अपनी इस बात को याद रखना है कि मरकरी रेट्रोग्रेड है। ये जो कुछ मुझे फील हो रहा है, आपको थोड़ी थोड़ी उलझन फील होती है, आपको थोड़ा थोड़ा एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं नर्वसनेस, और नर्वसनेस हो जाना और ये हो जाना, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें आपको लगता है कि ये भी ख़त्म हो जाएगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा। और उसके साथ आपने जैसे हेल्थ फोबिया नहीं होता, इस हफ्ते मुझे लगता है कि ये इस रेट्रोग्रेड में ना आपको कुछ हेल्थ फोबिया हो जाएगा कि मुझे ये बीमारी है, मुझे वो बीमारी है। इस तरह से आपको कभी ज़ुकाम भी होगा तो आपको लगेगा कि पता नहीं मुझे क्या हो गया। सो इस तरह का आपने हेल्थ फोबिया से बचना है। ये चीज़ याद रखनी है। करियर आपका जो है ना, करियर उसमें आपके लिए इस हफ्ते बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। करियर बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं और यूँ लगता है कि जैसे ये जो हफ्ता है ना, ये जो हफ्ता चल रहा है 8 से लेके 14 तक, ये समझ लीजिए कि आपका जो टोटल बर्थडे सीज़न होगा, यहाँ जब तक आपका बर्थडे सीज़न एंड नहीं हो जाता, ये टाइम है आपकी विश फुलफिलमेंट का। कोई एक दुआ आपकी, कोई एक ख्वाहिश आपकी बहुत बड़ी ज़रूर पूरी होगी। जैसे कोई गिफ्ट के टाइम होते हैं, इस तरह का कोई टाइम है आपके लिए। आपने अपनी बस दुआ को फोकस रखना है और अपने आप को इस चिड़चिड़ाहट से, उलझनों से बचा के रखना है और मरकरी रेट्रोग्रेड पर नज़र रखनी है, क्योंकि उसने पहले आपको डिस्टर्ब करना है, फिर आपके 12वें घर में चले जाना है, जहाँ पे ग्रहण का ऑलरेडी, जहाँ पे सूरज ग्रहण का ऑलरेडी एक सिलसिला चल रहा है। सो ये ज़रा चीज़ें जहन में रख कर अब ये वक्त गुजारिएगा एहतियात से, हर तरह की एहतियात से। आपकी जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो है, जैसे होता है ना कि आपको आपकी गुमी हुई चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आपकी कोई चीज़ आप रख के भूल गए होते हैं, कई साल बाद वो आपको मिल जाती है। आपके कोई जैसे आपके कोई पैसे फंसे हुए वो मिल गए, या जैसे आपकी कोई चोरी हुई चीज़ें आपको चोर बाज़ार से मिल गई। ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेडली आपको मिल जाएगी जिसकी आपको चाहत और ख्वाहिश थी और वो आपसे खो गई थी। आपकी नेगेटिव एनर्जी में आ रहा है कि आपका जो है ना, आपका दुश्मन वो वार के लिए तैयार है आपका, और ये दुश्मन आपके 12वें घर में है, यानी कि ऐसी खुफिया दुश्मन जो होता है। सो ये इस हफ्ते आपका खुफिया दुश्मन आप पर वार करेगा और इस वार में वो खुद को एक्सपोज कर लेगा। सो आपको पता चल जाएगा कि आपकी ज़िंदगी में जो दुश्मनी आज तक होती रही है वो कौन और कैसे करता रहा। हेल्थ अलर्ट देखते हैं। हेल्थ अलर्ट आपका जो है उसमें एक तो हेल्थ फोबिया है, इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं डालूंगी। आपने हो सिर्फ ये रहा है कि आप इन्फेक्शंस कैच कर रहे हैं, आप एलर्जीज कैच कर रहे हैं, कोई एलर्जी या इन्फेक्शन है, तो आपको अगर कोई बहुत लगे कि मुझे पता नहीं क्या हो गया, तो आप एक एंटी एलर्जी खा लीजिएगा। बीमारी के हवाले से ज़रा केयरफुल रहिएगा। लव वाइब आपकी कह रही है, हमारे जेमिनी दोस्तों की लव वाइब कह रही है ज़बरदस्त। लव इज़ चेजिंग यू, लव इज़ समवेयर अराउंड यू। अचानक जैसे कोई सामने आ जाता है। और उसके अलावा दोस्तों के साथ जो है बहुत अच्छी लवली मीटिंग्स, लवली गेट टुगेदर्स नज़र आ रहे हैं। लव आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ हो सकता है इस हफ्ते, कई तरह से पॉजिटिवली आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से आपका जैसे काम तैयार है, जैसे सिंबॉलिकली बताती हूँ कि आपने अपनी असाइनमेंट तैयार करनी है, बस सबमिट करना है। जब आप सबमिट करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लिहाजा जो आपने तैयारी की है उस पर अपने एतमाद को बहाल रखिएगा। इस हफ्ते का आपका लकी नंबर देखते हैं। आपका लकी नंबर कह रहा है 56। 56 का मतलब होता है आपके रिश्तों में कोई ना कोई तब्दीलियां पैदा होंगी। वो हम देख रहे हैं क्योंकि आपके जो 7वें घर का मालिक है जुपिटर, वो बहुत तेज़ी से मूव करता हुआ आंधी तूफान की तरह वो आपके 11वें घर में आके मौजूद हो गया। लिहाजा रिलेशनशिप चेंज जो है इसकी प्रोबेबिलिटी स्ट्रॉन्ग है। और रिलेशनशिप कई तरह से चेंज होते हैं, कई तरह से आप चीज़ों को कुछ समझते हैं फिर वो होती कुछ है। तो ये इस तरह से रिलेशनशिप चेंज जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्गली आपके लिए इस हफ्ते नज़र आता है। अब देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है, कार्ड्स एडवाइस क्या कर रहे हैं इस हफ्ते। कार्ड्स ये एडवाइस कर रहे हैं कि आपने जंग की बजाय समझौता
समझौता करने की कोशिश कीजिएगा, और जितना समझौता इस हफ्ते आप कर सकते हैं वो समझ लीजिए आपकी फ़तह है। आपके समझौते आपके लिए फ़तह साबित होंगे, आपके लिए कामयाबी साबित होंगे। आपका लकी स्टोन और कलर देखते हैं। लकी स्टोन आपका आ रहा है जी जेस्पर, रेड जेस्पर। रेड जेस्पर आराम से मिल जाने वाला स्टोन है, इसमें कोई इशू नहीं होता। और कलर आपका बन रहा है जो ये ग्रीन ग्रे होता है, ग्रे में जो ग्रीनिश ग्रे होता है वो आपका लकी कलर बन रहा है। अब देखते हैं आपका डिवाइन मैसेज। हमारे जो जेमिनी दोस्त हैं उनके लिए डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आप ने इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा इम्पोर्टेंट मोड़ आएगा। एक ऐसा इम्पोर्टेंट मोड़ आएगा जिसको हम नामालूम कहते हैं, हमें नहीं पता इस मोड़ के आगे क्या है। उस मोड़ को आपने इसे लीप ऑफ फेथ, टेक अ लीप ऑफ फेथ। तो आप जो भी मोड़ आपके सामने आता है, एतमाद और यकीन से आप वो कदम उठा सकते हैं, एंड लीप ऑफ फेथ आपको कामयाब कर देगा। अब मूव करते हैं कैंसर की तरफ, और उससे पहले हमारे जेमिनी दोस्त लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे कैंसर दोस्त जो हैं उनके लिए तो ये हफ़्ता जो है, ये हफ़्ता और इस हफ़्ते पूरा महीना, मैंने पिछले हफ्ते भी आपको कहा था कि ये पूरा महीना जो है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। आपके मूड स्विंग्स रहेंगे। हमारे कैंसेरियन दोस्त जो हैं मशहूर है अपने मूडीपन के लिए, और ये महीना जो है ये टोटल मूड स्विंग्स का महीना है। कभी पल में तोला पल में माशा आपकी तबीयत होती चली जा रही है। और इसमें जो आपके होते हैं ना, जैसे कभी आप एक बात पर खुश हो रहे हैं, उसी बात पे 2 घंटे बाद आपको बहुत सख्त गुस्सा आ जाएगा। ये अजीब व गरीब सा आपका इस तरह का बिहेवियर, अनस्टेबल सा बिहेवियर है। आपने अपने आप को बिज़ी रखना है, अपने आप को मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखिए, और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये है कि आपको कुछ लर्न करने की ज़रूरत है, कुछ सीखने की ज़रूरत है। कहीं पर आप अगर स्टूडेंट हैं या जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आपकी जॉब, काम, घर है या जो भी आपका काम है, वहाँ पर कोई घड़ा है, उस घड़े पर आपने नज़र रखनी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कोई मेजर सवाल प्रिपेयर करना भूल गए हैं, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप कोई अहम प्रोजेक्ट में कोई बहुत अहम बात, यानी यू आर मिसिंग सम की समवेयर। और आपका जो मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है इस हफ्ते, मरकरी आपके 12वें और आपके चौथे घर का मालिक है। लिहाजा घर के जो मामलात हैं उसके हवाले से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई परेशानी या कोई चोरी या इस तरह का कोई मसला हो सकता है जो आप खुद कर रहे होंगे। कि मैं सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके लिए बड़ी कीमती चीज़ है, इसको आप कोई रख के भूल गए और चोरी का इल्ज़ाम किसी और पे लगा दिया। इस तरह की सिचुएशंस आपकी लाइफ में आएंगी। अपना पासवर्ड बदल दीजिए, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड जो ये कम्युनिकेशंस को अफेक्ट करता है। मैसेज को सेंड करने से पहले 2-3 दफ़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये तो नहीं कि आप इसका मैसेज उसको भेज रहे हैं, क्योंकि गलतियाँ आपसे मरकरी रेट्रोग्रेड के दरमियान होंगी, ऐसी अजीब व गरीब सी गलतियाँ जो आपको जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं कि मेरे से ये भी हरकत हो सकती है, इस तरह से आपसे होंगी। ये नहीं कि आप किसी को कोई ऐसी बात कह सकते हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी कि मैंने ये बात कहनी है। अपने दिल का जो बचपन का बुग़्ज़ है वो आप बुढ़ापे में किसी को कह दे। होता है ना ऐसा कि आपको ऐसी स्ट्रेंज हरकतें कर सकते हैं जो आपको खुद पर ही ना हो कि ये मैंने क्या किया, आई एम नॉट लाइक दिस। उसके बाद आपको अपना जो हेल्थ एटीट्यूड है उस पर तवज्जो देनी है, बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ के रवैये पर तवज्जो देनी है। और आपका जो ये मरकरी रेट्रोग्रेड है इस दौरान आपकी जो फुल फोकस है वो आपका होना चाहिए जो एक्सटर्नल होता है दुनिया के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रेपुटेशन, आपका स्टेटस, लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपने क्या पहना हुआ है, और आपके रिश्ते, रिलेशनशिप्स एंड यानी 7वें और 10वें घर के जितने भी मैटर्स होते हैं वो आपके लिए इस हफ्ते और इस पूरे महीने इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आपका अंदर जो है ना, ये सारी कहानी जो मैं सुना रही हूँ, जो मरकरी रेट्रोग्रेड है और चांद को जो आपके मालिक को रूलर को ग्रहण लगा हुआ है और ग्रहण को 5वें घर में लगा हुआ है, ये सारी सिचुएशन जो है ना इसमें आप पुरसुकून रहेंगे। आपके अंदर कोई ईमान है, आपके अंदर कोई सुकून है, ये पॉजिटिव एनर्जी है कि आप हर चीज़ को लगेगा कि आप उसको हैंडल कर लेंगे। यानी जो आप मुतमईन हैं, आपको परेशानी कोई नहीं होगी।
جو بھی حالات ہوں گے وہ بڑے آرام سے آپ ان کو فیس کرتے ہوئے کامیابی سے آگے نکل جائیں گے. دس از یور پازیٹیو انرجی. اور آپ کی نگیٹو انرجی میں آ رہا ہے کہ ایک تو بہت زیادہ جیسے ہوتا ہے ذہنی طور پر نیند, جاگتے میں بھی سو رہے ہیں اور سوتے ہوئے جاگ رہے ہیں, کچھ سلیپ ڈسٹربنس بہت زیادہ ہو سکتی ہے اور کچھ موڈ سوئنگس بہت زیادہ ہو سکتی ہیں جو آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہوں گی. آپ کے ہیلتھ الرٹ دیکھتے ہیں. ہیلتھ الرٹ میں نے آپ کو یہاں بھی بتایا تھا کہ ہیلتھ کنسرن جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں آپ کے لیے. آپ کو اپنے ہیلتھ پر بڑا فوکس رکھنا ہے, اور ہیلتھ بھی جیسے آئز کی انفیکشن ہو گئی ہے, لنگس کی انفیکشن ہوگی, یعنی کہ بریدنگ ایشوز پر آپ نے فوکس رکھنا ہے. یہ آپ کو کسی وجہ سے یا کسی انگزائٹی کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. آپ کی لو وائف دیکھتے ہیں. لو وائف کہہ رہی ہے کہ آپ نے ایک تو فوری طور پہ فیصلہ نہیں کرنا. اچانک کسی کے ساتھ آپ ملتے ہیں اور پھر ایسے لگتا ہے کہ صدیوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں, تو وہ بہت لمحاتی ہوگا, وقتی ہوگا. لہٰذا آپ نے ریش فیصلے نہیں کرنے اور ایک دم کسی کا دل نہیں دکھانا. آپ کے ہاتھوں کسی کا دل دکھ سکتا ہے, آپ کی بات, آپ کے لفظ کسی کو بہت بری طرح ہرٹ کر سکتے ہیں. آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن دیکھتے ہیں. فائنانسز اور ایجوکیشن میں آپ جو ہے کنفیوژن ہے کچھ, تو آپ ساری کتابیں بند کر کے, سارے رجسٹر بند کر کے, آنکھیں بند کر کے سوچئے کیا کنفیوژن ہے, وائی آئی ایم کنفیوزڈ, اور اس کنفیوژن کو دور کرنے کی کوشش کیجیے گا. دیٹ از اے مسٹ فار یو. ہمارے کینسر دوستوں کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر ہے 63. 63 کہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس ہفتے تھوڑا سا اچھا ٹریٹمنٹ دیں, اپنے آپ کو پیمپر کریں, اپنے آپ کو گفٹ دیں. ابھی عید گزری ہے, عید ابھی چل رہی ہے, تو اپنے آپ کو عید دیں اور اپنے ساتھ محبت کا اظہار کریں, اپنے آپ کو ایکسیپٹ کریں, پیمپر کریں, لو کریں, اور اپنی ذات کو, اپنے جو آپ کے ساتھ آپ کے دوست ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا وقت اچھا گزارنے کی کوشش کریے. آپ کا لو جو آپ کا لکی سٹون اور لکی کلر اس ہفتے کا بن رہا ہے کوئی بھی پتھر جو بلیک ہو, یعنی جو بلوئش بلیک ہوتا ہے نا, اتنا نیلا جو کالا لگے, ایسا پتھر آپ کے لیے لکی ثابت ہوگا اس ہفتے بھی اور اس پورے سیزن میں. یہ جو ایکلپس سیزن ہے اس میں بھی اور مرکری ریٹروگریڈ کے سیزن میں بھی کوئی بھی پتھر جو بلیکش بلو ہو, اور کلر آپ کے لیے سفید اور اسکائی بلو, یہ دو کلر آپ کے لیے لکی ثابت ہوں گے. آپ کی ایڈوائس آف دا ویک اس ہفتے کی دیکھتے ہیں کہ ہمارے کینسر دوستوں کو کیا مشورہ مل رہا ہے. آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ گیٹ مور انفارمیشن. اپنی جو نالج بیس, ابھی میں نے آپ کو یہاں پر بھی بتایا تھا کہ آپ کو کچھ جاننے کی ضرورت ہے, آپ کو کیچ اپ کرنے کی ضرورت ہے. کسی چیز میں آپ پیچھے ہیں, کسی لرننگ میں, کسی ٹیکنیکل پرابلم میں, اور جب مرکری ریٹروگریڈ ہوتا ہے تو اس وقت کافی زیادہ ٹیکنیکل ایشوز آتے ہیں, مشینری کے حوالے سے, چیزوں کے حوالے سے, جو بھی کام آپ کے پاس, یعنی فون کے حوالے سے, آپ کا فون ہے, آپ کا کمپیوٹر ہے, لیپ ٹاپ ہے, گاڑی ہے, جو بھی مشینری آپ کے پاس ہے, مینز آف کمیونیکیشن آپ کے پاس ہے, اس کے بارے میں مور انفارمیشن لیجیے. اور اگر آپ کوئی پرچیز کرنا چاہتے ہیں, کوئی ہیوی پرچیز کرنا چاہتے ہیں, تو اس سے پہلے اچھی طرح اس کی انفارمیشن لے لیجیے. کچھ بھی خریدنے سے پہلے, خاص طور پر یہ جو ہوتا ہے مکینکس ہوتے ہیں یا ڈیجیٹل وٹ ایور, ٹیکنالوجی کے حوالے سے انفارمیشن لیجیے گا, پھر سٹیپ اٹھائیے گا. اب دیکھتے ہیں ہمارے کینسر دوستوں کے لیے ڈیوائن میسج کیا ہے. ہمارے کینسر دوستوں کے لیے ڈیوائن میسج یہ ہے کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے, کوئی بھی قدم اٹھانا ہے, جو بھی سچویشن آپ کی زندگی میں ہے, اس میں آپ نے اپنی جو ایمانی کیفیت ہے نا, جو یقین ہے, وہ آپ نے اپنے خوابوں پر, اپنی چھٹی حس پر, اپنے یونیورسل میسیجز پر رکھنا ہے. اگر آپ کو کوئی نمبر بہت زیادہ دکھائی دے رہا ہو, یا اگر آپ کو بار بار کوئی چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے آتی ہو, تو اس پر آپ نے اپنے امپورٹنٹ ڈیسیشن جو ہیں اس میں اس میسیج کو کنسیڈر کرنا ہے. موو کرتے ہیں لیو کی طرف, اور اس سے پہلے ہمارے کینسر دوست ہمیں یاد سے لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کیجئے. ہمارے جو لیو دوست ہیں نا جی, ان کے لیے آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ہفتہ, جیسے پچھلے ہفتے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا جو ہے, آپ کی دنیا وہ آپ کے اصولوں پر چلے گی, آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کے اصولوں پر چلیں گے. تو یہ ہفتہ جو ہے, یہ ہفتہ تھوڑا سا اس میں یہ چیز تو ہے
یہ چیز تو ہے کہ ایسا سلسلہ آپ کا رہے گا. لیکن اب چونکہ حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ آپ کے جو مرکری ہے وہ آپ کے 11ویں گھر میں ریٹروگریڈ ہو رہا ہے. یہ 11واں گھر اور آپ کے دوسرے گھر کا یعنی کہ آپ کے ذات کا, آپ کے خانہ مال کا مالک ہے, اور آپ کے جسے ہم کہتے ہیں ہوپس اینڈ آپ کی جو بیت الامید ہے اس کا, اور بیت المال, یہ دونوں کا مالک ہے. اب اگر یہ ریٹروگریڈ ہوتا ہے اور اس کے اوپر چاند گرہن بھی ہوتا ہے اور سورج گرہن بھی ہے, کیونکہ سورج آپ کا رولر ہے, وہ بھی 30 تاریخ کو گرہن اس کو بھی لگ چکا, تو یہ سچویشن تھوڑی کیوٹک ہو جاتی ہے, چیزیں میس اپ ہو سکتی ہیں. اور ان چیزوں کو کیوٹک اور میس اپ ہونے سے بچانے کے لیے آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ تھوڑی سی اپنے مائنڈ کو اوپن کریں, آؤٹ آف باکس سوچیں, تھوڑی آؤٹ آف باکس سوچئے, اور تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے سے بڑے سے مشورہ کیجئے. بڑا ضروری نہیں کہ عمر میں بڑا ہو سکتا ہے, رتبے میں بڑا ہو, یا پیرنٹس ہوں آپ کے, یا بڑے بہن بھائی ہوں, یا آپ سے بڑی اونچی پوزیشن پر کوئی بندہ ہو, آپ سے عمر میں چھوٹا لیکن تجربے میں زیادہ ہو. تو کسی ایسے ایکسپرٹ سے اوپینین لیجئے, اور ایکسپرٹ سے اوپینین لینے کے بعد یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب تک 16 تاریخ گزر نہیں جاتی, 20 تاریخ گزر نہیں جاتی, آپ کے اندر یہ کیوس کا ماحول رہے گا. یہ اندر ہے, یہ باہر نہیں ہے, کیونکہ یہ آپ کے حاکم کو, آپ کے رولر کو گرہن لگا ہوا ہے. اور جب تک 16 تاریخ گزر نہیں جاتی, 16 مئی, تب تک یہ حالات آپ کے ساتھ رہیں گے. لہٰذا آپ نے, اور دوسرا یہ آپ نے کرنا ہے, کوشش کریں ان دنوں آپ لون نہ لیں, اور پارٹنرشپ کا بزنس نہ کریں, یعنی کہ پیسے کمبائن کر کے جو ہم ایک کام کرتے ہیں آپ وہ نہ کریں. اور کیریئر میں کوئی نیا ایکسپیریمنٹ نہ کریں. جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی نیا پروجیکٹ شروع کر دے, کوئی نئی چیز شروع, اچانک جو چل رہی ہیں, جو پروسیس ہے وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن کچھ نیا اپنے سے مت شروع کیجیے. اور اگر کوئی کانٹریکٹ ہے یا اگر کوئی اہم موو ہے ان دونوں کی, تو اس اہم موو کو اگر وہ پینڈنگ ہو سکتی ہے تو کر دیجیے, نہیں ہو سکتی تو پھر بہت سوچ سمجھ کے اور صدقہ خیرات کر کے پھر اس سے کیجیے گا. آپ دیکھتے ہیں اس ہفتے کی آپ کی پازیٹیو انرجی کیا کہہ رہی ہے. پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کو مدد ملے گی, بہت زیادہ مدد ملے گی, اور آپ کو مدد کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ کوآپریشن ہوگا. آپ کے بہن بھائی, دوست, یا وہ لوگ جو آپ کے لیے بہن بھائیوں کی طرح ہیں, یا کوئی کچھ بھی ایسا, کوئی بھی شخص آ کے آپ کے جیسے آپ کے دائیں بائیں, اگر کوئی نہیں ہے تو وہ ڈیوائن ہیلپ ہے. آپ یو آر پروٹیکٹڈ اینڈ یو آر سیف, اینڈ آپ کی ہر طرح سے مدد ہوگی اور کی جائے گی. آپ کی نیگیٹو انرجی دیکھتے ہیں. نیگیٹو انرجی میں آپ نے تیزی سے بچنا ہے, تیزی سے بچنا ہے. کوئی آپ کو پیچھے سے دھکا دے سکتا ہے, لہٰذا اگر آپ جیسے گاڑی بہت تیز ہوتی ہے اور ایک دم بریک لگائیں تو گاڑی موو کر جاتی ہے نا, تو وہ سچویشن ہے, اس سے بچنے کی کوشش کیجیے گا, تیزیوں سے بچیے گا. اب آپ کا ہیلتھ الرٹ دیکھتے ہیں. ہیلتھ آپ کی بالکل ٹھیک ہے, ہیلتھ میں کوئی ایشو نہیں ہے, اور جو ایشوز تھے وہ بھی ایک ایک کر کے آپ کی ہیلتھ سے نکل جائیں گے. یور ہیلتھ وائز یو ول بی کمفرٹیبل. لو وائب دیکھتے ہیں. لو وائب کہہ رہی ہے کہ آپ کا جیسے لو وائب میں سفر اور مسافر دونوں امپورٹنٹ ہیں. فائنانسز اور ایجوکیشن میں آپ کے آ رہا ہے کہ فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ آپ کے فیور میں, آپ اپنے ہاتھوں سے اپنا بنا بنایا کام بگاڑ سکتے ہیں. ایک منٹ رکیے, سوچئے اور چیزوں کو انڈرسٹینڈ کیجئے کہ یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے تو نہیں اپنا کوئی کام خراب کر لیا. اب دیکھتے ہیں آپ کا لکی نمبر. آپ کا لکی نمبر ہے 57. 57 کہتا ہے کہ کچھ سیکھو اور کچھ سکھاؤ. سیکھنے کی ضرورت ہے, الجھنوں کو سلجھانے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کیوٹک محسوس کر رہے ہیں, تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کچھ سیکھنے کی اس وقت ضرورت ہے. 57 از اے نمبر جو اس وقت آتا ہے جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے سم ریڈلز کو, کچھ پہیلیوں کو سلجھانے کی. تو اپنی زندگی میں جو آپ کو یہ پہیلیاں سی محسوس ہو رہی ہیں, ان کو سلجھانے کی کوشش کیجیے. آپ کا لکی نمبر اور لکی سٹون دیکھتے ہیں. آپ کا لکی سٹون ہے جی, اس ہفتے کا آپ کا لکی سٹون ہے گولڈن ٹوپاز. گولڈن ٹوپاز, اور
یعنی کوئی بھی گولڈن پتھر پہن لیجئے وہ آپ کو سوٹ کرے گا. سٹرن پہن لیجئے, گولڈن ٹوپاز پہن لیجئے, اینی سٹون, یمنی عقیق ہوتا ہے گولڈن, اس میں بھی گولڈن میں ہم اسے کنسیڈر کرتے ہیں, آپ وہ پہن لیجئے. اور کلر پرپل, کاسنی پرپل, اس طرح کا کلر. اب آپ کا دیکھتے ہیں ایڈوائس کیا, آپ کو کارڈز کیا ایڈوائس کر رہے ہیں اس ہفتے کے لیے. اس ہفتے کے لیے کارڈز آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو امیجیٹ فیوچر ہے یہ بہت خوبصورت ہے, آنے والے دن بہت خوبصورت ہیں آپ کے لیے. آنے والے دن بہت خوبصورت ہے, اپنے آپ کو آنے والی خوشیوں کے لیے پریپیئر رکھیے اور جو جیسے تیاری کیجیے. اب آپ کا ڈیوائن میسیج دیکھتے ہیں. ہمارے لیو دوستوں کے لیے ڈیوائن میسیج کہہ رہا ہے کہ جو لوگوں کے راستے روشن کیجیے, آپ کے راستے خود بخود روشن ہو جائیں گے. دوسروں کے لیے راستے روشن کیجیے, آپ کے راستے خود بخود روشن ہو جائیں گے. ہم موو کرتے ہیں ورگو کی طرف, اور اس سے پہلے ہمارے لیو دوست ہمیں یاد سے لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجیے. ہمارے جو ورگو دوست ہیں ان کا تو جو سلسلہ ہے وہ پچھلے ہفتے سے ہی وہ تھوڑے سے جسے کہتے ہیں نا ہواؤں کے مخالف, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ہواؤں کے مخالف اڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا. یہ ہفتہ جو ہے نا, یہ ہفتہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہفتہ ہے. اس میں بہت ساری اہم چیزیں ہو رہی ہیں, اور ان امپورٹنٹ چیزوں میں ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے جو چوتھے گھر کا مالک ہے وہ بہت تیزی سے, جس کو ہم جوپیٹر کہتے ہیں, وہ بہت تیزی سے موو کرتا ہوا آپ کے 7ویں سے 8ویں گھر میں آ جائے گا. آپ کے اور اس کے بعد جو آپ کا اپنا مالک ہے مرکری, وہ آپ کے 10ویں گھر میں ریٹروگریڈ ہو جائے گا. یعنی کہ ذات, فرسٹ ہاؤس آپ کا اپنا مالک ہے, فرسٹ ہاؤس, اور 10واں گھر یعنی کام, کاروبار, سٹیٹس, ریپوٹیشن, مال, دولت, وہ. تو یہ دو چیزیں, یعنی کہ آپ نے غلطی سے ہر صورت بچنا ہے. کوئی ایسی میجر غلطی آپ سے ہو سکتی ہے, کوئی بات ایسی منہ سے نکل سکتی ہے, کوئی پوسٹ آپ ایسی کر سکتے ہیں, کوئی کام آپ ایسا کر سکتے ہیں جو بعد میں آپ کے لیے نقصان دہ ہو. لہٰذا آپ نے چیزوں کو بار بار اسٹڈی کرنا ہے, اور آپ کا جسے کہتے ہیں نا پاس ورڈ, آپ کی پرسنل چیزیں, اپنے فون کا پاس ورڈ بدل دیجئے, کسی کو دیجئے ماں. جیسے سم ٹائمز بچے کھیل رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اس طرح کی حرکتیں ہو سکتی ہیں, اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کے جو رشتے, ریلیشن شپس, لو ریلیشن شپس تھے, یا جو بھی لوگ آپ کے ساتھ ریلیشن شپ سیٹ پر تھے, وہ ایک دم وہاں اس ماحول میں بڑی ایکٹیویٹی ہوگی. ملنا ملانا, ٹوٹنا بننا, بہت زیادہ ایکٹیو اور ہیکٹک یہ والا آپ کا ماحول رہے گا. اور اس کے ساتھ آپ کا جو یہ ویکینڈ ہوگا نا, یہ جو ویکینڈ مڈ ویک سے آپ سمجھ لیجیے بدھ جمعرات سے, چیزیں آپ کے لیے تھوڑی سی بڑی امپورٹنٹ, یہ دن بڑے ہیوی نہیں, بزی ہیں, بہت زیادہ بزی یہ دن ہے. اور آپ کی جو کمیونیکیشن ہے نا, بس آپ نے اس پر فوکس رکھنا ہے. اپنا پاس ورڈ, اپنی گاڑی, اپنے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں, جب مرکری ریٹروگریڈ کمیونیکیشن کو افیکٹ کرتا ہے, اور کمیونیکیشن اور آپ کا رولر بھی ہے. آپ اپنی کمیونیکیشن سے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے سے باز رہیے گا, یہ دیکھ لیجئے گا. اور اس کے ساتھ آپ نے کریئر میں کوئی نیا ایکسپیریمنٹ نہیں کرنا. کریئر کو ایز کریئر ڈے ان ڈے آؤٹ لیجئے. کوئی نئے کام, کوئی نئے پروجیکٹس, ان کو آپ تھوڑا سا پوسٹ پون کر دیجئے جب تک مرکری ڈائریکٹ نہیں ہو جاتا. یہ کچھ چیزیں آپ کے لیے سمجھ لیجئے کہ یہ سال کے چند بے حد امپورٹنٹ ہفتوں میں سے ایک ہفتہ ہے. اور یہ سارے امپورٹنٹ ہفتے آپ کے جو یہ 8 تاریخ سے لے کر تو آپ سمجھ لیجئے کہ اینڈ آف دا منتھ تک آپ کے لیے یہ جو میں نے بھی ہفتہ بتایا, یہ ایک ہفتہ نہیں ہے, یہ سمجھ لیجئے کہانی ہے. اس میں ڈفرینٹ ٹرانزٹس ہوتی رہتی ہیں, اس کے ڈفرینٹ اینگلز ہوتے رہتے ہیں, وہ میں آپ کو بتاتی رہوں گی. لیکن مرکری ریٹروگریڈ نے بھی چلنا ہے 3 سے 4 ہفتے. آپ نے اس کو فالو کرنا ہے, مرکری ریٹروگریڈ کو, جو کہ آپ کا اپنا رولر ہے اور الٹی چال میں آ گیا ہے. آپ کی پازیٹیو انرجی دیکھتے ہیں. پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ جو بھی قانونی مسئلہ ہے یا کوئی جھگڑا ہے, اگر کوئی فیصلہ ہونا ہے, اور اگر کوئی جیسے کچھ واٹ ایور جو بھی فیصلہ ہے وہ آپ کے حق میں آئے گا. اور خاص طور پہ قانونی فیصلے
اور وہ فیصلے جن کے ساتھ کوئی بھی امپورٹنٹ جس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ آپ کے حق میں آنے والا ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی دیکھتے ہیں. نیگیٹو انرجی میں ایسے ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کام مکمل کیا اور کسی نے اپنے نام کی تختی اس پہ لگا دی, کام آپ کا لیکن وہ کوئی اور اس کو اون کر لے گا. آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے. یعنی کہ آپ نے کتاب لکھی, بڑی محنت سے لکھی, سمبولیکلی بتا رہی ہوں کہ بہت محنت سے لکھی گئی اپنی کتاب پر آپ دیکھیں گے کہ کسی نے اپنے نام سے چھپوا لی ہے, اس طرح سے سمبولیکلی ہو سکتا ہے. سو بی ویری کیئرفل آن دیٹ. آپ کی جو ہیلتھ الرٹ ہے, ہیلتھ الرٹ ٹھیک ہے لیکن آپ کی ہیلتھ کو تھوڑا سا فوکس چاہیے, کیونکہ آپ کا جو ہیلتھ میں ایشو آ سکتا ہے وہ آ رہا ہے جی آپ کے جو یہ لمبس ہوتے ہیں, کونی سے ہاتھ اور گھٹنے سے پاؤں, یہاں پر کوئی ہیلتھ ایشو آ سکتا ہے. مجھے کوئی الرجی لگ رہی ہے, یا جیسے مچھر کاٹ جاتے ہیں یا کوئی چیز کاٹ جاتی ہے یا کوئی الرجی ہو جاتی ہے. سو یہ آپ نے اس کی کیئر کرنی ہے. لو وائب دیکھتے ہیں. لو وائب آپ کی ٹھیک ہے لیکن آپ کے جو بھی رشتے ہیں جو لو سے ہم جن کو سمجھتے ہیں وہ صرف سچ سے بچیں گے. سچ بچائے گا صرف آپ کے ان رشتوں کو. آپ کو اپنے رشتے بچانے کے لیے سچ اور صرف سچ بولنا ہے. جو بھی سکم ہوگی, جو بھی ایک نقطے کا بھی جھوٹ ہوگا وہ بھی پکڑا جائے گا. سو سے دا ٹروتھ, کنفیس کر لیجیے, آپ بچ جائیں گے. آپ فائنانسز اور ایجوکیشن میں بہت گڑبڑ ہے. اس کو جب تک اپنے مائنڈ کو فریش کیجیے اور دوبارہ پڑھنا شروع کیجیے. ایسے ہوتا ہے نا جیسے کوئی ایم اے انگلش کر رہا ہوتا ہے تو اسے اے بی سی بھول جاتی ہے, اسے قاعدہ نہیں, اے فار ایپل والا قاعدہ نہیں یاد رہتا. تو کچھ اس طرح کا مسئلہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ سمبولیکلی ہوتے ہیں, اسے آپ اپلائی کر کے دیکھ لیجیے گا. کچھ اس طرح کی غلطی اور کچھ اس طرح کا ماحول دکھائی دیتا ہے. دیکھتے ہیں آپ کے اس ہفتے آپ کا لکی نمبر is 6. اٹس اے ریلیف کہ آپ کے لیے 6 نمبر آیا. 6 نمبر 2022 میں بہت امپورٹنٹ رہتا ہے, بیکاز 2022 کا نمبر بھی 6 ہے, اور ویسے بھی جو 6 ہے, جس ہفتے کا 6 ہو وہ ہفتہ لکی ہوتا ہے اس میں. اور دس آل از 6 از آل اباؤٹ لو اینڈ آل اباؤٹ یو. So you are getting loads and loads of love and giving a lot of love this week. اب آ جاتے ہیں آپ کے لکی کلر اور لکی سٹون کی طرف. آپ کا لکی سٹون ہے جی, لاسٹ ویک بھی شاید یہی تھا یا اس سے پچھلے ہفتے, کوئی ایسا پتھر جس میں رینبو کے شیڈز آتے ہوں نیچرلی. جیسے آپ یہ دیکھیے, یہ سیپ ہے. سیپ جو یہ سیپ ہوتی ہے اس میں 7 کلرز ریفلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو کوئی بھی ایسا پتھر جس میں 7 کلر ریفلیکٹ ہو رہے ہوں, بیکاز ہاں لاسٹ ویک بھی آپ کا یہی تھا. شاید آپ کو اتنی انرجی چاہیے, آپ کو رینبو کی انرجی چاہیے, 7 رنگوں کی انرجی اکٹھی چاہیے. سو آپ کو رینبو انرجی چاہیے, اور آپ کوشش کیجئے کہ آپ جتنے تمام کلر جو رینبو شیڈز ہوتے ہیں ان کو آپ اپنی لائف میں ان کی انرجی کو اپنے اندر ایڈ کیجئے. اس سے آپ ریلیکس اور ریلیفڈ فیل کریں گے. اب آ جاتے ہیں آپ کے میسج آف دا ویک میں کہ آپ کے لیے کارڈز اس ہفتے کیا خاص میسج کیا دے رہے ہیں. آپ کے لیے کارڈز جو ہیں وہ ایک خاص میسج یہ دے رہے ہیں کہ آپ نے پازیٹیو رہنا ہے. بی ویری ویری پازیٹیو. آپ نے رشتوں میں, لوگوں میں, چیزوں میں, فائنانسز میں پازیٹیوٹی از دا کی آف اینی مسئلہ. کی آف اینی مسئلہ پازیٹیوٹی. بی ویری ویری پازیٹیو. ہر مسئلے کو لے کر, ہر بات کو لے کر, جو بھی ہو اس کا آپ نے پازیٹیو پہلو دیکھنا ہے. وہی آپ کے لیے آگے ریسکیو کا باعث ہوگا. اب دیکھتے ہیں ہمارے ورگو دوستوں کے لیے اس ہفتے کا ڈیوائن میسج کیا ہے. اس ہفتے کا ڈیوائن میسج یہ ہے کہ جیسے یہ نہیں ہوتا, جیسے کسی کی بچے کی یا بچی کی شادی ہے تو اس بچے یا بچی کی شادی میں تھوڑا سا آپ اپنا حصہ ڈالیے. اگر کسی کو رشتے کا مسئلہ ہے, پیسوں کا مسئلہ ہے, کسی کی شادی پیسوں کی وجہ سے رکی ہوئی ہے, تو کسی کی ایسی فائنینشیل ہیلپ کر دیجئے. آپ کی زندگی کا کوئی بڑا رکا ہوا کام ہو جائے گا. اگر آپ کو ایسی کوئی شادی یا ایسا کوئی ڈیزرونگ بندہ نہیں ملتا تو پھر کسی ایسی جو اس طرح کے دارالفلاح ٹائپ جگہ ہوتی ہیں جہاں اس طرح کی اجتماعی شادیاں یا واٹ ایور ہوتا ہے, تو آپ یہ کیجیے گا, آپ کسی کا جوڑا بنا دیجئے. آپ کے لیے آپ کا جو بھی بچھڑا ہوا, گما ہوا, چاہے وہ نام ہے یا اسٹیٹس ہے, جو بھی چیز آپ سے کھو گئی ہے, آپ کو وہ
वापस मिल जाएगी। अब मूव करते हैं लिब्रा की तरफ, और उससे पहले हमारे वर्गो दोस्त प्यार से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। हमारे जो लिब्रा दोस्त हैं, हमारे लिब्रा दोस्त इस हफ्ते बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, शिफ्ट ऑफ एनर्जी फील करेंगे। उन्हें लगेगा कि जैसे एकदम वो घूम गए हैं, दुनिया घूम गई। आप इस खिड़की से देख रहे थे, अचानक, मैं सिंबॉलिकली बता रही हूँ, अचानक आपका मुंह खिड़की की तरफ हो गया। पहले आपको समंदर नज़र आ रहा था, अब आपको आसमान नज़र आ रहा है। इस तरह की शिफ्ट ऑफ एनर्जी आपके उसमें नज़र आ रही है, और आपकी सोच भी बदल रही है, आपके ख़यालात भी बदल रहे हैं, आप लोगों के बारे में आपके ओपिनियंस भी बदल रहे हैं। और जैसे एक होता है ना कि हम एक चीज़ को देखते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये लिखा है 6 और 9, जो बंदा यहाँ से देखेगा उसको ये लगेगा 6, जो बंदा यहाँ से देखेगा उसको लगेगा ये 9। यानी हम एक ही चीज़ को देखते हैं, लेकिन वो होती ठीक है लेकिन हमें गलत लग रही होती है। सो दैट इज़ हाउ यू आर डूइंग, कि आपको जो पहले चीज़ें सही लग रही थी अब वो गलत लग रही हैं, पहले जो गलत लग रही थी अब वो सही लग रही है। इस चीज़ पर आपने अपने इस मेंटल एटीट्यूड पर गौर करना है, वरना ये मेंटल एटीट्यूड एक तो आपको कंफ्यूज करेगा, और दूसरा ये कि आप को ये होगा कि मुझसे गलतियां तो नहीं हो गई, खामखा की सोचें। आपने ये चीज़ सोचनी है कि दिस इज शिफ्ट ऑफ एनर्जी। पहले आप किसी और खिड़की से देख रहे थे, अब आप किसी और खिड़की से देख रहे हैं। ना कोई परफेक्टली विलन होता है और ना ही कोई परफेक्टली हीरो हीरोइन होता है। सब में महरूमियाँ, कमियाँ, बुराइयाँ भी होती हैं और अच्छाइयाँ भी होती हैं। लिहाजा तस्वीर के दोनों रुख देखेंगे तो बात मुकम्मल हो जाएगी आपकी। आपकी ज़िंदगी के जो बड़े हैं, आपके बॉसेस हो गए या आपके घर के बड़े हो गए, उनकी ज़िंदगी में अजीबोगरीब किस्म के ड्रामे और शेकअप्स किस्म की सिचुएशन होती है। और हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए एक खुशखबरी तो ये है कि आपकी सोशल लाइफ जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त नज़र आती है, जो जिस तरह आप चाहते हैं। लोगों से मिलना, मिलाना, घूमना फिरना, दावतें, पार्टीज़, ये, और इसमें ज़्यादा रोल आपके सिबलिंग्स का है, बहन भाइयों के साथ, फैमिली के साथ, या वो लोग जो आपके लिए फैमिली की तरह हैं उनके साथ। और दूसरा ये है कि आप इस जो शिफ्ट ऑफ एनर्जी है ना, ये कोर्स करेक्शन भी हो सकती है कि आपका रास्ता दुरुस्त हो जाए। और मरकरी रेट्रोग्रेड है आपके 9वें घर में। मरकरी ने 9वें घर में रेट्रोग्रेड होता है, और 9वां घर होता है ट्रैवल का। ट्रैवल के साथ ट्रैवल का होता है, ट्रैवल के साथ एजुकेशन का होता है, क्रॉस कल्चर्स का होता है, तो ऑनलाइन बिजनेस का होता है। लिहाजा इन जगहों पर बहुत केयरफुल रहिएगा। और वैसे भी मरकरी मालिक है आपका 9वें घर का और उसके साथ आपके 12वें घर का। लिहाजा जाने अनजाने कोई गलती ना कर बैठिएगा। ये ना हो कि आप जब एयरपोर्ट पे पहुंचे तो आपको पता चले कि मैं टिकट और पासपोर्ट तो घर ही छोड़ दिए, घर ही रह गया। इस तरह की सिंबॉलिकली बता रही। तो इस तरह के मिस्टेक से आपने बचना है कि आप कुछ ऐसे अनजाने मिस्टेक्स हो जाए जो आप नहीं चाहते थे, लेकिन वो आपके हाथ से वो गलतियां हो जाए। लिहाजा इस पर आपने केयरफुल रहना है। और जो मैं सबको कहती हूँ हमेशा कि अपना पासवर्ड बदल दीजिए। कम्युनिकेशन को ये रूल करता है और कम्युनिकेशन में कोई गड़बड़ और या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लिबरल लोगों के लिए देखते हैं पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी कहती है कि दिस इज़ द टाइम टू सो द सीड्स। ये वक्त वो है कि जब आप बीज बोएं, अपनी फसल तैयार करेंगे, फसल आपकी तैयार हो जाएगी आने वाले चंद माह में। सो योर सीड्स। और उसके साथ दूसरी बात यह है कि एक फसल आपकी पक के तैयार है, एक का बेनिफिट आपको मिल जाएगा इसी हफ्ते, और दूसरे बेनिफिट के लिए सो द सीड्स। यानी दोनों चीज़ें हैं कि एक किसान है, एक अपने खेत में वो फसल काट रहा है और दूसरे खेत में वो बीज बो रहा है। ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, इससे फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। मल्टीपल गेंस की पॉजिटिव एनर्जी है आपकी। और आपका जो नेगेटिव एनर्जी में ये है कि कोई शख्स ऐसा है, कोई लोग ऐसे हैं, कोई ग्रुप ऐसा है जो आपकी लड़ाइयाँ झगड़े करवाना चाहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग करके मेजर फाइट्स करवाना चाहता है। तो आपने मेजर फाइट से बचना है। और एक बात होती है ना कि जो भी खबर आप तक पहुँचे आपने उसको बिना तहकीक एक्सेप्ट नहीं करना। पहले तहकीक करनी है, उसके बाद ख़बर पर आपने यकीन करना है, वरना आपका नुकसान हो सकता है। कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब और मिसअंडरस्टैंडिंग में जा सकती हैं। आपकी हेल्थ अलर्ट देखते हैं। हेल्थ अलर्ट बिल्कुल ठीक है। आपके जो आपका हाथ है, हाथों को चोट लगने से बचाइएगा। हाथ या कंधे, ये जो टी एरिया है, इसको चोट से बचाइएगा। या कोई दर्द निकल सकती है, चोट निकल सकती है, इसे बचाइएगा। आपकी लव वाइब देखते हैं। लव वाइब में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो कि बड़े आराम से दूर हो सकती हैं।
कोई हल्की सी छोटी सी बात, कोई एक हंसी, कोई एक मजाक, कोई एक आंख का इशारा, कोई एक प्यार की बात, कोई छोटी से छोटा जेस्चर भी जो है ये बड़ी से बड़ी गलतफहमी को दूर कर सकता है, वगरना गलतफहमियाँ बढ़ के बहुत बड़ी हो सकती हैं। अब आते हैं आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन की तरफ। परफेक्ट आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स है इस हफ्ते का फाइनेंसेस और एजुकेशन की तरफ से कि यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। कामयाबी जो है वो आपके बहुत जल्दी ट्रॉफी आपके हाथों में होगी। अब आपका लकी नंबर देखते हैं। हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए इस हफ्ते का लकी नंबर है जी 87। 87 कहता है कि आप सब चीज़ों को साथ लेकर चलें, चीज़ों को साथ लेके चलें, किसी को अकेला या तन्हा ना छोड़ें, और जो फैसले आपने अकेले या तन्हा करने हैं उनको इनडायरेक्टली उनके बारे में कन्फर्मेशंस कर लीजिए। यानी कि आपने चीज़ों को सिंक इन करना है, सिंक करना आपस में तमाम चीज़ों को 87 का मैसेज होता है। अब देखते हैं हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए इस हफ्ते के लिए ख़ास मशवरा क्या कार्ड्स दे रहे हैं। कार्ड्स ख़ास एक मशवरा आपको दे रहे हैं कि आप ऑल यू नीड टू डू इज़ टू बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप पे यकीन रखना। बड़ा उतार चढ़ाव आ रहा है, बड़ी गड़बड़ आ रही है, बड़ी झूठ सच आपके इर्द गिर्द बोला जा रहा है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट चल रही हैं, लेकिन आपने ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पर बिलीव करते हैं। जिस चीज़ पर बिलीव करेंगे आप उसी ट्रैक पर चल पड़ेंगे। लिहाजा आपने क्या बिलीव करना है, आपने किस चीज़ पर यकीन करना है, ये फ़ैसला आपका है, और वही आने वाले दिनों का कोर्स जो है वो डिटर्मिन करेगा कि आपने झगड़े की जंग की तरफ जाना है या सुलहनामा या सीज़ फायर की तरफ जाना है। आपका लकी कलर और स्टोन इस हफ्ते, आपका लकी स्टोन पिछले हफ्ते, उससे पिछले हफ्ते और उससे पिछले हफ्ते भी मुझे लगता है आपके लिए रोज़ क्वार्ट्स से आ रहा था। आप एक रोज़ क्वार्ट्स लेके पहन लीजिए, हाथ में पहन लीजिए, गले में पहन लीजिए, ये तो कमरे में रख लीजिए। ये देखिए ये रोज़ क्वार्ट्स है जो मैंने इस तरह से अपने पास रखा हुआ है। रोज़ क्वार्ट्स एक बहुत प्यारा पत्थर है और ये लिब्रा लोगों के पास लाजमी होना चाहिए। सो मैं तो अक्सर लिब्रा दोस्तों को कहती हूँ कि 1 पाव का, 1 केजी का बड़ा सा पत्थर लेके अपने पास रख लो। तो और इस हफ्ते तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो सिचुएशन नज़र आ रही है, ये जो एक्लिप्स पोर्टल है, इन दिनों में जो चीज़ें नज़र आती हैं, यानी 30 अप्रैल से लेके 16 जो मई है, इस दरमियान की जो चीज़ें ही आपको अफेक्ट कर रही हैं, क्योंकि ग्रहण आपके 8वें घर में है और जो ये है चांद ग्रहण, ये आपके दूसरे घर में। सो आपको जो है ना रोज़ क्वार्ट्स की ज़रूरत है। अच्छा जी, अब देखते हैं आपका डिवाइन मैसेज। हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपके आपके घर से चंद घर छोड़कर, या आपके घर के करीब की मस्जिद है, या आपके घर के करीब कोई मदरसा है, वहाँ पर किसी चीज़ की ज़रूरत है और शायद वो कह नहीं पा रहे, या कोई सफ़ेद पोश फैमिली है वो कुछ कह नहीं पा रही है, तो वहाँ खामोशी से जाके चक्कर लगाइए और जो वहाँ पर आपको लगता है पूछे बिना वो आप उनका पूरा कर दीजिए, और आपका पूरा खुद ब खुद होगा, ऐसे कि आपको यकीन भी नहीं आएगा कि इस तरह से भी मेरे काम हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये छोटा सा काम करना पड़ेगा जो मैंने अभी बताया। अब मूव करते हैं स्कॉर्पियो की तरफ, और उससे पहले हमारे लिब्रा दोस्त प्यार से हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो स्कॉर्पियो दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता बहुत फुल ऑफ इवेंट्स है, इवेंटफुल हफ्ता है, बहुत ज़्यादा। ओवरऑल पूरा महीना ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको वीकली बताती भी रहूँगी, गाइड भी करती रहूँगी, लेकिन आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने भाग दौड़ अपने हाथ में रखनी है और बहुत मोहतात होकर आपने इस हफ्ते को गुजारना है। नॉट दैट कि ये हफ्ता कोई ख़राब है या कुछ चीज़ें तेज़ होती हैं, हैक्टिक होती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके 7वें घर में बिल्कुल आपके ऑपोजिट सूरज ग्रहण लगा टॉरस में, और उसके बाद अब 16 तारीख को एक चांद ग्रहण, पूरे चांद का ग्रहण पूरे चांद को लगता है, वो आपके अपने घर में लगेगा 16 तारीख को। और ये जो दौरानिया है ये है हमारे इसको हम एक्लिप्स सीजन कहते हैं, यानी कि 15 दिन पहले 15 दिन बाद। सो ये जो एक महीना है, एक तो ये वैसे ही एक्लिप्स के सीज़न के अंडर आ रहा है, उसके बाद आपका जो मरकरी है जो आपके 8वें और आपके 11वें घर का मालिक है, आपके 8वें और 11वें घर का मालिक मरकरी आपके 8वें घर में जाकर रेट्रोग्रेड हो गया 10 तारीख को,
اور آپ کا جو دوسرا خانہ مال کا جو مالک ہے جوپیٹر، وہ گھر بدل کے بہت تیزی سے وہ آندھی طوفان کی طرح اس نے گھر بدلا ہے اور وہ آپ کے چھٹے گھر میں آ گیا. لہٰذا یہ ساری جو آسمانی کونسل کی ایکٹیویٹی ہے نا، اٹس گوئنگ ٹو افیکٹ یو پازیٹیولی اینڈ یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل. محتاط رہیں گے تو بچ جائیں گے، کیونکہ اگر آپ کے دوسرے گھر یعنی خانہ مال کا مالک آ کر آپ کے ساتویں گھر میں چھٹے گھر میں بیٹھ جاتا ہے. چھٹا گھر تو روزمرہ کے معمولات کا ہے، ملازمت کا ہے، کام کا ہے، تو وہاں آپ سمجھ لیں آپ وہاں فلرش کریں گے. آپ کے رکے ہوئے کام تیزی سے ہو جائیں گے. اگر آپ کی ترقی رکی ہوئی ہے، اگر آپ کی کوئی کام رکا ہوا ہے، اگر آپ کا کچھ بھی آپ سے کچھ چیزیں ہیں جو ہو نہیں رہی، ہم دھکا لگا رہے ہیں اور ایک دم ڈز کر کے ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کے یہ دن ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جب مایوس ہو جاتا ہے کہ یار اس کام نے تو ہونا ہی نہیں ہے، چھوڑو، پر اس وقت وہ کام اچانک خود بخود ہو جاتا ہے. لیکن جس کی کیئر کرنی ہے جس چیز کی، وہ ہے آپ کا مرکری، کمیونیکیشنز. آپ کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے، آپ کے جو ٹرانسپورٹ ہے اس کے حوالے سے، کمیونیکیشن ایک براڈر ٹرم ہے نا. کمیونیکیشن کے حوالے سے کسی بہت ضروری میٹنگ میں جانا ہے اور گاڑی خراب ہو گئی، ٹائر پنکچر ہو گیا، کسی دشمن کے ہاتھ آپ کا پاسورڈ لگ گیا، آپ جو اپلوڈ کرنا چاہتے تھے وہ آپ نے کچھ اور اپلوڈ کر دیا ڈیجیٹل میڈیا پر، آپ جو ہے کسی دشمن کو میسیج کرنا تھا وہ آپ نے ٹائپ کر کے سینڈ کر دیا اس کو جس سے آپ کو بہت محبت ہے. یعنی اس طرح سے کام ہو سکتے ہیں کہ کمیونیکیشن مس انڈرسٹینڈنگ، پرابلمز ان کمیونیکیشن، یہ آپ کو چیز افیکٹ کر رہی ہے. اور ویسے بھی آپ کے ذہن میں اس وقت جو چیز ہے وہ یہ چل رہی ہے، آپ کو تھوڑا سا ایکسیپٹنس کا ایشو ہوا ہوا ہے. زندگی جیسی ہے، جو ہے، جہاں ہے، اس کو کس طرح سے ایکسیپٹ کرنا ہے، اس کے ساتھ کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے، یہ ایشو ان دنوں آپ کے اوپر سوار ہو جائے گا. آپ کو لگے گا کہ مجھے یہاں سے یعنی کہ نان ایکسیپٹنس اور تھوڑا سا اکڑ کا رویہ، اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ کا جو دل نہیں لگ رہا نا، جو آپ کو جیسے ہوتا ہے نا گھر میں دل نہ لگنا، گھر سے باہر نکلنا، یہ چیز آپ کو اگر آپ کریکٹ کر لیتے ہیں کسی طریقے سے کہ آپ گھر میں زیادہ وقت گزارتے ہیں اور گھر کے ماحول، گھر کی ایکٹیویٹیز میں ٹائم زیادہ اسپینڈ کرتے ہیں، تو آپ ان چیزوں سے ایزیلی نکل جائیں گے. آپ پیسہ بہت کما سکتے ہیں. آپ کے خانہ مال کا جو رولر ہے جوپیٹر، وہ آ کے بیٹھا ہوا ہے آپ کے چھٹے گھر میں، اور اس کی بہت تیز، ان یوزول، ایسا نہیں ہوتا، موومنٹ بہت تیز ہے. سو میک ہے وائل سن شائنز، اب پیسہ بہت بنا سکتے ہیں اور روزمرہ ڈیلی بیسس پر. تو اس پر ہم ڈیٹیل میں پھر بات کرتے رہیں گے، کیونکہ ابھی یہ رہنا ہے کچھ مہینے، اس پر ہم ڈیٹیل میں بات کرتے رہیں گے. لیکن چونکہ یہ شفٹ آف انرجی ہوا اس لیے بتانا پڑا. اب دیکھتے ہیں سب کہ آپ کی پازیٹیو انرجی کیا ہے. پازیٹیو انرجی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے اندر سے کوئی روشنی، آپ کے اندر کوئی نور پھوٹے گا، کوئی روشنی، کوئی روحانیت، آپ کے اندر سے کوئی بہت بڑا نور پھوٹ رہا، آپ کے اندر کوئی بہت بڑی پازیٹیو تبدیلی آ رہی ہے. آپ کا اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ادر سیٹسفائیڈ، ہیپی، کچھ چیز آپ کے اندر ہے جو جیسے کوئی پھول ہے جو آپ کے اندر کھیلا ہے. نیگیٹو انرجی دیکھتے ہیں اسکارپیو لوگوں کی. نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ بلا وجہ آپ کو، آپ کے ساتھ ڈپریسنگ باتیں کی جائیں گی، آپ پر بلا وجہ کی تنقید کی جائے گی، آپ سے ایسی باتیں کی جائیں گی کہ جن کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ ڈپریسڈ فیل کریں. ڈپریشن کی ایک فیلنگ جان بوجھ کر کچھ لوگ آپ کو دینے کی کوشش کریں گے. اب لو وائب دیکھتے ہیں ہمارے اسکارپیو دوستوں کی. لو وائب کہہ رہی ہے بڑی تیزی ہے، وہی جو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ کے 7th ہاؤس میں بہت ایکٹیویٹی ہے. 7th ہاؤس میں گرہن بھی لگا سورج کو، اور وہ آپ کا 7واں گھر بھی تھا، اور وہاں پر جو ایکٹیویٹی ہے وہ کافی ہیوی ہوا ہوا ہے آپ کا 7واں گھر. تو اس لیے یہاں پر کارڈس میں بھی جو ہے نا وہ تیزی بہت ہے، بہت فاسٹ لین میں بنتے بگڑتے کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو گو سلو. جہاں لو کی بات آتی ہے، فائنانسز اور اس میں ایجوکیشن میں آپ تھوڑا سا ریسرچ ورک زیادہ بڑھا دیجیے. آپ کی ریسرچ میں کمی ہے. ریسرچ یو نیڈ ٹو ڈو بٹ مور ریسرچ. لکی نمبر دیکھتے ہیں اسکارپیو کے لیے. اس ہفتے کا لکی نمبر ہے 32. 32 ہی ہونا چاہیے تھا آپ کا لکی نمبر، کیونکہ 32 کہتا ہے کہ لیسن سننے کی کوشش کرو.
سنو ہوائیں کیا کہہ رہی ہیں، یونیورس کیا کہہ رہا ہے، آپ کی چھٹی حس کیا کہہ رہی ہے، آپ کا وجدان کیا کہہ رہا ہے، اور آڈیو جو آپ کی صلاحیتیں ہیں نا ان پر فوکس رکھیے. آپ کو آڈیو سے کچھ جیسے فون پر کوئی میسج آ جاتا ہے یا کان کھلے رکھنے ہیں آپ نے، اور اس کے ساتھ یہ جو کیوس ہے جو گرہنوں کی وجہ سے اور مرکری ریٹروگریڈ کی وجہ سے پھیلا ہوا ہے، اس سے نکلنے کی جو آپ کے لیے ہے، اس کے لیے ایک راستہ ہے، اور وہ یہ کہ اپنا پسندیدہ میوزک سنیں، چاہے وہ آپ کو قوالی پسند ہے، گانے پسند ہے، یہ کلام صوفی کلام پسند ہے، قافیاں پسند ہے، جو چیز پسند ہے اس کو سنیے. میوزک، کم ٹو میوزک. یہ آپ کا تھا. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے کارڈز ایڈوائس کیا کر رہے ہیں اس ہفتے، آپ کو کیا کرنا چاہیے. واٹ از دا بیسک ایڈوائس فار یو. آپ کے لیے جو ہے نا، جو بھی کام کرنا ہے فوکس ٹائمنگ پہ رکھنا. ہٹ آن دا پرفیکٹ ٹائم. فوکس آن ٹائمنگ کہ ٹائم لوہا جب گرم ہو پھر آپ نے ہٹ کرنا. دس از دی ایڈوائس. اور ایسی کوئی سچویشن آپ کی لائف میں ہوگی جہاں پر آپ نے یعنی کہ اس ہفتے میں جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس کا آپ نے ٹائمنگ کے حوالے سے پرفیکٹ ٹائمنگ کا انتظار کرنا ہے. آپ کا جو سٹون بن رہا ہے وہ کوئی بھی پیلے رنگ کا پتھر بن رہا ہے. پیلے میں زرد عقیق بھی آ جاتا ہے، گولڈن ٹوپاز بھی آ جاتا ہے، بہت سارے پتھر ہوتے ہیں جو پیلے رنگ کے ہوتے ہیں. سو پیلا رنگ جو ہے نا، کلر بھی یلو اور سٹون بھی یلو، یہ دونوں چیزیں آپ کے لیے ہیلپ فل رہیں گی اس ہفتے. اب دیکھتے ہیں آپ کا ڈیوائن میسج ہمارے اسکارپیو دوستوں کے لیے. ڈیوائن میسج یہ آ رہا ہے کہ بہت پیار سے دشمنوں کو اگر زیر کرنا ہے، گرانا ہے، تو ہتھیار محبت ہونی چاہیے. اگر کوئی شہد سے مرتا ہو تو اسے زہر دینے کی کیا ضرورت ہے. یہ اگزامپل میں نے غلط دے دی ہے، لیکن دشمن جو ہے وہ پیار سے، محبت سے آپ کے زیر ہو جائے گا. سو یوز لو انسٹیڈ آف گن. اب موو کرتے ہیں سیگیٹیریس کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے اسکارپیو دوستوں میں لائک سبسکرائب اور شیئر کر لیجیے پلیز. ہمارے جو سیگیٹیریس دوست ہیں نا، ان کو پچھلے ہفتے بھی میں نے ایڈوائس کی تھی کہ آپ تیزی میں آپ کے اندر ایک تیز رفتار، کوئی جیسے ایک گھڑ سوار ہے جو بہت تیزی سے بھاگتا چلا جا رہا ہے، اور آپ جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہیں، اور اپنی آپ کو منزل پر فوکس کرنا ہے. اس ہفتے اب آپ کا جو مالک ہے، حاکم ہے جوپیٹر، وہ گھر بدل رہا ہے. آپ کے چوتھے گھر سے وہ 5ویں گھر میں چلا گیا. 5ویں گھر میں اور بہت فاسٹ موومنٹ کے ساتھ وہ وہاں پہنچ گئے. اور یہاں پر جب وہ پہنچا ہے تو یہ گھر 5واں ہوتا ہے آپ کے کریٹیوٹی کا، رسک لینے کا، اور آپ کے بچوں کا، آپ کی کریٹیوٹی کا، آرٹس کا، سپورٹس کا، رومانس کا. تو اول تو جو لوگ رومانس کے متلاشی ہیں ان کی زندگی میں رومانس آنے کے اگلے 3-4 ماہ میں بہت سٹرونگ امکانات ہو جاتے ہیں. سنگل یا جو بھی محبت کے متلاشی ہیں اور جن کی کوئی رشتوں میں گڑبڑ ہے محبت میں، تو محبت کین بی ریکنڈلڈ، اور جو ویسے کرنٹ ریلیشن شپ ہے وہ بہتر ہو سکتے ہیں. ایک یہ چیز. اس کے بعد آپ کا جو 5ویں گھر میں تو آپ کا اپنا مالک آ گیا. 5واں گھر رومانس کا ہے. 7واں گھر اس کے بعد امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. 7واں گھر رشتے کا، شادی کا، لیگل کانٹریکٹس کا ہے. وہاں پر مرکری آتا ہے اور ریٹروگریڈ ہو جاتا ہے، اور مرکری مالک بھی 7ویں گھر کا. لہٰذا ریلیشن شپس کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے، قانونی معاملات کے حوالے سے اپنے غلطی سے بچنا ہے. اور غلطی کمیونیکیشن کی. کسی بھی پیپر پر آپ نے بنا دیکھے سائن نہیں کرنے، پڑھ کے پیپر کو سائن کرنا ہے. کسی کے ساتھ غلط وعدہ نہیں کرنا، اور اپنی جو بھی مینز آف کمیونیکیشن ہے، زبان ہو گئی ہماری، بات چیت ہو گئی ہماری، سمجھ ہو گئی ہماری، گاڑی ہو گئی ہمارا، موبائل ہو گیا، لیپ ٹاپ ہو گیا، یہ ساری چیزیں جن سے ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں، گاڑی ہو گئی، ان سب چیزوں کو اپڈیٹڈ رکھیے گا، اور کوئی بھی چیز کسی بھی وقت کریش کر سکتی. سو یہ آپ نے دیکھنا ہے. اور چونکہ مرکری ریٹروگریڈ آپ کے 7ویں گھر میں ہے، اپنے جو اس کا گھر ہے، اصل گھر ہے، اس کا وہ مالک ہے، اور اس کے ساتھ وہ آپ کے 10ویں گھر کا مالک بھی ہے. لہٰذا آپ نے خاص طور پہ جو لیگل پیپرز ہوتے ہیں نا، جب تک مرکری ریٹروگریڈ ہے
آپ کسی نہ کسی قانونی مسئلے میں پھنس سکتے ہیں، کسی قانونی اپنی غلطی کی وجہ سے، اپنی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے آپ کسی قانونی مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں. اس کو ذرا آپ نے دھیان میں رکھنا ہے. یہ جو بھی فیصلہ، کام، سائن، بات چیت، تو یاد رکھیے گا آج کل مرکری ریٹروگریڈ ہے، آپ نے کیئرفل رہنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اوائڈ کرنا ہے غصے کو اور خوف کو. یہ جو مرکری ریٹروگریڈ ہے نا، اور یہ جو گرہن ہے، گرہن چھٹے گھر میں ہے، ایک چھٹے گھر میں ہے اور ایک 12ویں گھر میں ہے. چھٹے اور 12ویں گھر کے گرہن جو مکس ہو کر جو امپیکٹ آپ کو دے رہے ہیں وہ ہے اینگر، غصہ اور خوف. تو خوف غصہ بن جائے گا اور غصہ خوف بن جائے گا. اس طرح سے آپ اس کے بیچ میں ڈولتے ڈگمگاتے رہیں گے. لہٰذا آپ نے ان دونوں کو اوائڈ کرنا ہے. تو یہ اس کے بعد یہ بڑے آرام سے یہ دن گزر جائیں گے اس گرہن کے اوپر جو 16 مئی کو ہے اور آپ کے 12ویں گھر میں ہے. اس پر میں ڈیٹیل میں بات کروں گی نیکسٹ ویک آپ کے لیے، کیونکہ یہ جو چاند گرہن ہے پورا یہ جو میرے خیال ہے 16 کو ہوگا. پورا چاند جب بھی ہوگا تو یہ اس دن گرہن ہے. تو اس گرہن کا جو لگنا ہے یہ آپ کے لیے کئی طرح سے امپورٹنٹ ہے. سو وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی. تو آپ نے ان دنوں اس بات کا دھیان رکھنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ لو جو ہے نا آپ کی زندگی میں جتنے بھی تعلقات ہیں محبت کے، اولاد ہوتی ہے، آپ کا اسپاؤس ہوتا ہے، آپ کے بہن بھائی ہوتے ہیں، رشتہ دار، دوست، جو پیار کے رشتے ہوتے ہیں، جتنے بھی پیار کے رشتے ہیں وہ سم ہاؤ آپ کی زندگی میں ایک دم ایکٹیو ہو جائیں گے اور کمپلیکیٹڈ ہو جائیں گے. تو آپ نے اس چیز کو بھی انڈرسٹینڈ رکھنا ہے کہ آپ نے محبت کے رشتوں کو کمپلیکیشن سے بچانا ہے. کیپ تھنگس ایز ایزی ایز پاسبل، ایز نارمل ایز پاسبل. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی کیا ہے. پازیٹیو انرجی یہ ہے کہ آپ کے راستے کی ہر رکاوٹ خود بخود دور ہوتی چلی جائے گی. خود بخود رکاوٹیں دور ہوتی چلی جائیں گی. ایسے لگے گا کہ جیسے آپ ایک بند دروازے کو اپروچ کرتے ہو، دروازہ خود بخود آپ کے لیے کھل جاتا ہے. یہ ایک بڑی زبردست پازیٹیو انرجی ہے کہ جیسے جیسے آپ جاتے ہیں وہ ڈور نہیں لگے ہوتے کہ جیسے آپ دروازے کے قریب پہنچتے ہیں تو وہ خود بخود کھل جاتا ہے اور وہ گزر جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کا ہے اور آپ کے جانے کے بعد وہ پھر بند ہو جاتا ہے. لہٰذا ایسی کوئی سچویشن آپ کی پازیٹیو انرجی بتا رہی ہے کہ آپ اس ہفتے کچھ بہت زیادہ مسائل کو حل کر سکتے ہیں. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ مایوسی اور نا امیدی، یہ اس کے لوگ آپ کو انجیکشن لگانے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیا کر لیا، یہ کیسے کر لیا، یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، اس کا کچھ نہیں بن سکتا. اس طرح کی باتیں، بہت زیادہ مایوسی. اور ہو سکتا ہے ٹاکسک لوگ جو بالکل مایوس، ڈپریسڈ، ان کی کیئر ٹیک آپ کو کرنی پڑ جائے اور جو آپ اپنے اندر ایبزارب کر لیں. اس سے بھی بچنے کی کوشش کیجیے گا. آپ کا جو ہیلتھ الرٹ ہے، ہیلتھ الرٹ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ جیسے اگر آپ پانی جو ہے گندا پانی پی لینا اس سے بیماری، یا گندے پانی میں سوئمنگ کر لینا، واٹر کین بی اے ہیزرڈ ٹو یور ہیلتھ. آپ کی لو وائب بالکل اچھی ہے لیکن وہی کمپلیکیشنز ابھی میں نے بتایا تھا. لو از ایکٹیو، یس لو از ایکٹیو، لو از دیر، سارے محبت کے رشتے موجود ہیں. لیکن جیسے ہوتا ہے نا لفظوں کے بیچ میں بٹوین دا لائنز باتیں ہو رہی ہیں، کمپلیکیٹڈ باتیں ہو رہی ہیں اور باتوں کے بیچ میں باتیں ہو رہی ہیں، یعنی ویلز ودن ویلز ودن ویلز. اس طرح کے کوئی لو ہاؤس بنا ہوا ہے آپ کا. فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے پرفیکٹ، یو ڈن ویری ویل اور آپ کو اس کا رزلٹ بہت جلدی ملا ہی چاہتا ہے یا ملنے ہی والا ہے. آپ کا جو لکی نمبر ہے اس ہفتے کا وہ بن رہا ہے 41. 41 جو ابھی جتنی میں نے آپ کی اسٹرالوجی اور کارڈز دیکھے ہیں اس میں مجھے لگتا ہے 41 سے بہتر نمبر آ نہیں سکتا تھا آپ کے لیے، کیونکہ یہ 41 کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو اپنے انڈر کنٹرول رکھنا ہے. آپ کے اپنے اندر ایک زلزلہ آیا ہوا ہے لیکن آپ کے اندر کسی بھی کیفیت سے آپ گزر رہے ہیں، آپ نے اس کا اظہار نہیں کرنا. لوگوں کو نہ پتہ چلے آپ کا چہرہ جو ہے وہ آپ کے اندر کا حال لوگوں کو نہ بتائے، دنیا کو نہ بتائے، کیونکہ وہ چیز آپ کے لیے غلط ہوگی آگے جا کے. آپ نے اپنی سیلف کو ڈسپلن میں رکھنا ہے اور منظم رکھنا ہے، چیزوں کو ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا ہے. تنظیم بہت زیادہ ہونی چاہیے. چیزیں
آرگنائزڈ بہت زیادہ ہونی چاہیے ورنہ میس ہو جائے گا. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کی آپ کے لیے خاص ایک مشورہ کیا آ رہا ہے. آپ کے لیے مشورہ یہ آ رہا ہے کہ آپ کمپرومائز کر لیجیے, سمجھوتا کیجیے. سمجھوتے ہی کامیابی ہیں, سمجھوتا ہی امن لے کر آئے گا, اور کمپرومائز جتنا کریں گے وہ بہتر ہوگا. آبویسلی ایک لمٹ ہوتی ہے, لیکن اگر آپ گیو ان کر دیتے ہیں, اگر کوئی جنگ چل رہی ہے تو آپ مذاکرات کی میز پر آ جائیے. جنگ کو بڑھانے کی بجائے جنگ کو مذاکرات سے حل کرنے کی کوشش کیجیے. یہ سمبولک چیزیں ہوتی ہیں, انہیں آپ اپنی لائف میں اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں. اب آتے ہیں آپ کے لکی سٹون اور لکی کلر کی طرف. ہمارے سیجیٹیریس دوستوں کے لیے جو لکی کلر ہے وہ تو بن رہا ہے جیسے یہ بلیکش ریڈ ہوتا ہے, بہت اسٹرانگ بلیک ریڈ, اور کلر اور سٹون بن رہا ہے کوئی بھی نیلے رنگ کا, اینی بلو سٹون دیٹ ول سوٹ یو. اگر بلو سٹون نہ ملے تو پھر یلو سٹون, پیلے رنگ کا کوئی سٹون یوز کر لیجئے. پیلا اور نیلا آپ دونوں بھی پہن سکتے ہیں, یہ آپ کے لیے کافی فائدہ مند رہ سکتے ہیں, دونوں کلر بھی اور سٹونز بھی. اب آ جاتے ہیں آپ کے ڈیوائن میسج کی طرف. ہمارے سیجیٹیریس دوستوں کے لیے اس ہفتے کا ڈیوائن میسج یہ ہے کہ آپ نے کچھ سامان آخرت کے لیے, کوئی صدقہ, کوئی خیرات, دنیا میں بہت گھر بنا لیے, آخرت کے لیے بھی کوئی گھر بناؤ. اس ہفتے جو ہے عاقبت سنوارنے کی کوشش کرو, ایسے کام کرو, ارد گرد بہت ساری چیزیں مل جائیں گی جس سے کہ آپ اپنی عاقبت سنوار سکتے ہیں. دنیا کو بہت سنوار لیا, تھوڑا سا عاقبت کے لیے بھی اس ہفتے کام کر لو. اب موو کرتے ہیں کیپریکن کی طرف, اور ہمارے سیجیٹیریس دوست یاد سے ہمیں لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیں. یہ جو ہفتہ ہے نا آپ کا, یہ 7 سے 14 مئی تک کا, یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت طرح سے تبدیلیاں لے کر آ رہا ہے, بہت سارے چینجز لے کر آ رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی اپنی اسٹرینتھ, آپ کی اپنی ذات, آپ اپنی جگہ قائم دکھائی دیتے ہیں. یعنی کوئی چیز آپ کو ہلا نہیں رہی ہے, حالانکہ گرہن بھی لگے ہوئے ہیں, مرکری بھی ریٹروگریڈ ہوا ہے, پلینٹس بھی گھر بدل رہے ہیں, شفٹ آف انرجی ہو رہی ہے, بڑا کچھ ہو رہا ہے. لیکن ایک جیسے کوئی بالکل مضبوطی سے ایک توانا درخت اپنی جگہ پر قائم اور دائم ہے, آپ اس طرح سے قائم اور دائم اپنی جگہ پر نظر آتے ہیں. لیکن شفٹ آف انرجی تو ہے. پہلی بات یہ کہ آپ کا جو یہ 16 تاریخ کو ہے, اس کو آپ کے لیے ایک آنے والا ہے چاند گرہن. چاند گرہن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیپریکانس کے لیے, کیونکہ چاند ان کے 7ویں گھر کا مالک ہے, اور 7ویں گھر کا مالک ہونے کے بعد گرہن اس کو لگ رہا ہے ان کے 11ویں گھر میں. 11ویں گھر کے اور چوتھے گھر کے معاملات جو ہیں وہ اس گرہن کے زیر اثر افیکٹ ہو سکتے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے چاند گرہن کو, اس کے فالو کرنا ہے آپ نے. اور سورج گرہن جو ہے یہ آپ کے 5ویں گھر میں لگ رہا ہے, 5ویں گھر میں لگ رہا ہے. اور 5ویں گھر جو ہوتا ہے یہ آپ کی ایکٹیویٹیز, آپ کے جو ہوتا ہے رومانس ہو گیا, اولاد ہو گئی, آپ کی سپورٹس ہو گئی, رسک ہو گیا, معاملات ایسے ہو گئے, اس کا ہاؤس ہوتا ہے. لہٰذا یہ چیزیں آپ کی دکھائی دے رہی ہیں. آپ نے جس چیز کو اگنور نہیں کرنا وہ آپ کی صحت ہے. ڈونٹ اگنور یور ہیلتھ ایٹ اینی کاسٹ. یہ بات آپ کو لکھ کر رکھ لیں. یا مرکری ریٹروگریڈ ہے, مرکری ویسے بھی آپ کے 6ٹھے گھر کا مالک ہے, 6ٹھے اور آپ کے 9ویں گھر کا مالک ہے. 6ٹھا گھر بیسیکلی ہیلتھ کو دیکھتا ہے. اب آپ ہیلتھ کو کس طرح افیکٹ کر سکتے ہیں مرکری ریٹروگریڈ میں؟ لائک آپ یعنی 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں, اس کے بعد سر درد شروع ہو گیا, آپ نے آن لائن کمپیوٹر پہ یا زیادہ بیٹھ گئے اور الیکٹرو میگنیٹک اسموگ کی وجہ سے آپ بیمار ہو گئے, یا آپ کسی کی اتنی زیادہ باتیں سن کے لوگوں کے پریشر سے یا لوگوں کی نیگیٹو انرجی سے بیمار ہو گئے. یعنی کمیونیکیشنز جو ہیں they might affect your health. مرکری کین مائٹ افیکٹ یور ہیلتھ. اور گاڑی آپ بے دھیانی میں چلا کے
چلائیں تو اس سے آپ کوئی نقصان اٹھا سکتے ہیں. یعنی آپ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل وین یو آر آن روڈ, وین یو آر ڈرائیونگ, وین یو آر سٹنگ, اب چلا رہے ہیں گاڑی, اس میں ٹریول بہت کیئرفلی آپ کو کرنا ہے. اچھا, اس ہفتے جو ہمارے کیپریکون دوست ہیں ان کو ایک اور مسئلہ بھی لگتا ہے بھول جانے کا, جیسے دوائی کھانا بھول گئے, جیسے گھر سے شاپنگ کے لیے نکلے والیٹ گھر چھوڑ گئے, سفر کے لیے نکلے ٹکٹ گھر چھوڑ گئے, اس طرح سے کوئی چیزیں بھولنے کا بھی ایشو ہو سکتا ہے. سو اپنے آپ کو چیزوں کو ذرا ڈسپلن میں رہیے گا, چیزوں کو اپنے انڈر کنٹرول اور انڈر ڈسپلن رکھیے گا. اینڈ جو چیز آپ کو بیسک اس ہفتے کرنی ہے وہ یہ کہ اپنی ہیلتھ کو اگنور نہیں کرنا ایٹ اینی کاسٹ. مسئلہ کوئی خاص نہیں ہے, لیکن یہ کہ آپ کو جو سٹریس ہے وہ بیمار کر دیتا ہے. اور سٹریس اس ہفتے چونکہ مرکری ریٹروگریڈ ہے, اور چیزیں رکاوٹیں ہرڈلز مرکری کے ریٹروگریڈ کا خاصا ہوتی ہیں, خاص طور پہ جب باہر جانا اور دھوپ ہے, گرمی ہے, گاڑی خراب ہو گئی, تو اس طرح سے آپ نے چیزوں کو بالکل ان یور اسٹرائڈ لینا ہے اور گو ود دا فلو کی پالیسی اپنانی ہے آپ نے. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کی آپ کی پازیٹیو انرجی یہ ہے. پازیٹیو انرجی یہ ہے کہ آپ کی جو آپ کے لیے جو لوگوں نے مسائل کھڑے کیے تھے, کچھ لوگ تھے جنہوں نے آپ کے لیے بلا وجہ کی رکاوٹیں کھڑی کی تھیں, وہی لوگ اپنے ہاتھوں سے ان رکاوٹوں کو آپ کے راستے سے ہٹائیں گے. دس از یور پازیٹیو انرجی اینڈ دس از ویری گریٹ. آبویسلی کوئی بڑا ریزن ہوتا ہے تو وہ رکاوٹ کھڑی کرنے والا آپ کے راستے سے رکاوٹ کو دور کرتا ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کی نیگیٹو انرجی. نیگیٹو انرجی یہ ہے کہ جیسے کام مکمل ہونے والا ہوگا نا, جیسے ایک قدم رہ گیا ہو, تو آپ مایوس ہو کے اس کو چھوڑ سکتے ہیں. یعنی کام کو تکمیل سے چند لمحے پہلے شاید وہ یو ٹرن نہیں لینے کو دل کیا یا کیا, آپ نے اس ہفتے کسی بھی چیز کو مایوس ہو کر چھوڑنا نہیں ہے, کیونکہ چیزیں مکمل ہوتے ہوتے جو ہے یا آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گی, یا کوئی آپ کے ہاتھ سے لے جائے گا, یا آپ خود مایوس ہو جائیں گے. یعنی کہ آپ اپنی خود کی محنت کو ضائع کر سکتے ہیں, یا کوئی ضائع کر سکتا ہے. تو محنت جو کی ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا وہ رکھنا ہے, اونرشپ رکھنی ہے اس کے اوپر اپنی. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا اسکرپٹ کسی کو پڑھنے کے لیے دیتے ہیں اور وہ اسے چرا کر اپنے نام سے اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. سو اس چیز سے آپ نے اپنی محنت کو خود فائدہ اٹھانا ہے اس سے. اب دیکھتے ہیں آپ کا ہیلتھ الرٹ کیا ہے. ہمارے کیپریکون دوستوں کا ہیلتھ الرٹ, میں نے کہا تھا آپ کو کہ آپ نے اپنی ہیلتھ کو اگنور نہیں کرنا, خاص طور پر ویکینڈ. باڈی میں ایکس اینڈ پینس, کبھی درد, کبھی سردی لگ گئی, کبھی گرمی لگ گئی, تو اس طرح سے جو سردی اور گرمی یا جو ویدر کا ایفیکٹ ہے وہ آپ کی صحت کو افیکٹ کر سکتا ہے. اب آپ کا لو وائب دیکھتے ہیں. لو وائب میں کمیونیکیشن, ملنا, انڈرسٹینڈنگ, یعنی کہ ایک دوستی کی کیفیت بہت زیادہ, جیسے دل کی بات کرنا, ایک دوسرے کو دل کا حال بیان کرنا, اس طرح کی باتیں. یعنی جو بھی آپ کے لو کے رشتے ہیں وہاں بات چیت اور کمیونیکیشن, انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے. اب آتے ہیں آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن کی طرف. فائنانسز اور ایجوکیشن میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا, اور سلیپ ڈسٹربنس اور رات کی جو نیند ہے پراپر نیند آپ نے لینی ہے, کیونکہ آپ کی سلیپ پراپر نہ ہونے کی وجہ سے آپ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں. سو اپنی سلیپ کو آپ نے پراپر رکھنا ہے تاکہ آپ یہ اپنی ایجوکیشن میں یا فائنانسز میں غلطیاں نہ کریں. اب دیکھتے ہیں آپ کا لاکی نمبر. آپ کا لاکی نمبر اس ہفتے کا بن رہا ہے 56. 56 نمبر جب جوپیٹر آپ کے چوتھے گھر میں آ جاتا ہے. چوتھا گھر ہوتا ہے فیملی کا, رشتوں کا, گھر والوں کا, گھر سے ریلیٹڈ, مدر. تو آپ نے اپنے جو یہ تمام رشتے ہیں, جو گھر کے رشتے ہیں, ان رشتوں کو تھوڑا سا نرش کرنا ہے. ان رشتوں کے لیے تھوڑا سا آپ نے آگے بڑھ کر, جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے آگے بڑھ کر اپنے جو گھریلو رشتے ہیں یا کزنز ہیں یا آپ کے فیملی ممبرز ہیں, ان کے ساتھ تھوڑا سا اپنے رشتوں کو بہتر کرنا ہے. آپ دیکھتے ہیں اس ہفتے کے لیے خاص میسج ہمارے کیپریکون دوستوں کو کیا ملتا ہے. اس ہفتے کا خاص میسج آپ کے لیے خاص میسج ہے جی رومانس. رومانس آپ کی زندگی میں اس ہفتے کہیں نہ کہیں سے رومانس کا داخل ہوتا نظر آتا ہے. اور رومانس یہ یاد رکھیے گا کہ اٹس ناٹ اباؤٹ مین اینڈ وومن, ان کا لو. رومانس مینس کوئی ایسی چیز جس سے آپ کے دل کو خوشی حاصل ہو. وہ آپ کا پیٹ ہو سکتا ہے,
वो आपका नज़रिया, अकीदा, आप कोई किताब, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई ड्रामा, कोई फिल्म, कोई गेम, कोई एनीथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी इज़ रोमांस। तो इस हफ्ते कोई ऐसी चीज़ आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो सकती है जो रोमांस का दर्जा रखती हो। सो आप उस रोमांस को एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिएगा, उसको ज़्यादा सवाल जवाब का शिकार मत कीजिएगा। अगर कोई रोमांस लाइफ में आता है तो एक्सेप्ट इट, डोंट ऑब्जेक्ट इट। अब आते हैं आपके स्टोन और कलर की तरफ। हमारे जो कैप्रिकॉर्न दोस्त हैं उनके लिए जो लकी स्टोन बन रहा है वो अव्वल तो इस हफ्ते इनको सूट करेगा कोई भी सब्ज पत्थर, एनी स्टोन दैट इज़ ग्रीन इन कलर। वो एमरल्ड भी हो सकता है, ओनिक्स भी हो सकता है, एनी कलर दैट इज़ ग्रीन। और अगर ग्रीन ना मिले तो फिर वाइट में सेलेनाइट या सफ़ेद हकीक आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है वो। और कलर आपके लिए बन रहा है ये जो होता है ना जी, ये जो कासनी जिसको हम कहते हैं, कासनी रंग, लाइलेक, वो आपका लकी बन रहा है। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या है। हमारे जो कैप्रिकॉर्न दोस्त हैं उनके लिए डिवाइन मैसेज क्या कह रहा है। डिवाइन मैसेज ये कह रहा है कि आप थोड़ा सा आपको अपने आप को मसरूफ़ करना, बिज़ी करना है, या मेडिटेशन में या मराकबे में या योगा में, अपनी बॉडी के जो लताइफ हैं या जो आपकी बॉडी के चाक्रास हैं या जो आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल है, वो जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो लो हुआ है। सो आप उसे योगा से या मेडिटेशन से या मराकबे से या चाक्रा से या लताइफ से किसी तरह से अपनी बॉडी के जो आपकी रूह है उसको मजबूत करें। रूह थोड़ी सी आपकी थक गई है, या आपकी रूह या आपका एनर्जी लेवल, या जिसको हम कहते हैं कि वो आपकी इस वक्त उसको ज़रूरत है थोड़ा सा एनर्जाइज होने की। अब चलते हैं एक्वेरियस की तरफ, और हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्त याद से हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। अब हम आ जाते हैं हमारे एक्वेरियस दोस्तों के लिए। हमारे एक्वेरियस दोस्तों के लिए ये हफ्ता ऐसे है जैसे आप समझ लीजिए कि आप कि मिनटों में चीज़ें ऐसे बदलती हैं। अभी आप सही तरह से आपने देखा भी नहीं होता, चीज़ें ऐसे अगला सफ़ा आ जाता है, दूसरा सफ़ा आ जाता है, सफ़े बहुत तेज़ी से आपकी ज़िंदगी में पलटे जाएंगे। और पैसे का जो फाइनेंसेस का जो आपके लिए मसला है, लास्ट वीक भी मैंने आपको बताया था कि आप स्पेंडिंग स्प्री पे हैं, पैसे बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। हो सकता है आपने इस हफ्ते का बजट भी पिछले हफ्ते खर्च दिया, जिसकी वजह से इस हफ्ते आपको फील हो रहा हो और आप सोचें यार ये जो चीज़ मैंने लिया है मैं रिटर्न कर दूं, वापस कर दूं, एक्सचेंज कर दूं। ऐसा कुछ मत कीजिए, जो आपने लिया है उसको आप इंजॉय कीजिए। या इस अलबत्ता एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, जो कंबाइंड रिसोर्सेज थे, जो पैसे थे, जैसे इकट्ठे पैसे थे सबके, या आपने उधार लिए हुए थे या आपके ऊपर लोन था, उन पैसों को अगर आप ज़ाया कर चुके हैं तो वो आपके लिए प्रॉब्लम का बायस बन सकता है, और आपको उन पैसों को ज़रा देखना होगा। उसके साथ एक और चीज़, आपके जो हमारे एक्वेरियस दोस्त है, इस हफ्ते लग रहा है कि जैसे आपका रवैये से लोग हैरान होंगे कि ये क्या रवैया, आप पल में तोला पल में माशा, इस तरह का आपका रवैया है इस हफ्ते का। ये कंसिस्टेंट है, पिछले हफ्ते भी ऐसे ही था, लेकिन इस हफ्ते ये शिद्दत इख्तियार कर रहा है कि आप कभी एक बात करते हैं, फिर आप कहते हैं नहीं मैंने वो बात गलत की थी, अब ये करना है, अब ये करना है। यानी पीपल आर कंफ्यूज ड्यू टू योर एटीट्यूड, आपका अपने रवैये की वजह से। इस हफ्ते आपके जो मरकरी रेट्रोग्रेड है वो आपका 5वें घर में है। ये 5वें घर के साथ साथ आपके 8वें घर का भी रूलर है। सो अपनी टैक्सेशन को, जो आपकी लोन की किस्त देनी है, या आपने किसी चालान से, या पैसों को ज़ाया, दूसरों के पैसों को ज़ाया करने से, या जैसे होता है ना हम रिस्क में लगा देते हैं, कोई रिस्क ले लिया बहुत बड़ा सा, या गुम गए, या कहीं किसी रख के भूल गए, कोई इस तरह की मरकरी रेट्रोग्रेड में गलती होती है, उससे आपने बचने की कोशिश करनी है। और उसके बाद शिफ्ट ऑफ एनर्जी जो जुपिटर है, ये आपके दूसरे घर से, खाना माल से निकल कर आपके तीसरे घर में, कम्युनिकेशन, नेबर्स और सिबलिंग्स, इस घर में आ गया। अब ये जो
ہے یہ جو شفٹ آف انرجی ہے یہ آپ کے لیے کافی افیکٹو رہے گی. آپ کو مزہ آتا ہے سوشلائز کرنے میں, ملنے میں, بات چیت کرنے میں, تو یہ آپ کے لیے تھوڑا سا شفٹ آف انرجی بہت انٹرسٹنگ ہوگی. گرہن لگ رہا ہے آپ کے چوتھے گھر میں اور چوتھے کے بعد آپ کے 10ویں گھر میں. سو آپ نے کیئرفل رہنا ہے. جتنی بھی ڈیلز, کوئی پراپرٹی کی ڈیل ہے, جائیداد کی ہے, وراثت کی ہے, وراثت کے حوالے سے مقدمات ہیں, تو اگر آپ کو موقع ملتا ہے کہ اس کو سالو کرنے کا, دھوکہ نہیں کھانا آپ نے, ان جگہوں پر آپ نے دھوکہ نہیں کھانا کیونکہ دیا جا سکتا ہے. آپ سب پہ اور ایک بات امپورٹنٹ لگ رہی ہے کہ جیسے آپ کو لگے گا کہ گھر کا وقت گزارنا باہر وقت گزارنے سے زیادہ بہتر ہے. میرا مشورہ بھی آپ کو یہی ہے کہ اسپینڈ مور ٹائم ایٹ ہوم دین آؤٹ سائڈ. اور جذباتی طور پر, کیونکہ جذبات ہینڈل کرنا بہت مشکل ہے ہمارے ایکویرئس دوستوں کے لیے, تو اس ہفتے آپ ایسے جسے ایک بندہ ایموشنلی ڈی ہائیڈریٹڈ نہیں ہوتا اس طرح سے آپ محسوس کر سکتے ہیں, اور آپ کو اس کے لیے دوستوں کی یا پیار کی یا محبت کی اس کی ضرورت ہے. تو وہ آپ کو جہاں سے ملے تلاش کیجیے. اب آپ کی پازیٹیو انرجی کی طرف آ جاتے ہیں. ہمارے ایکویرئس دوستوں کے لیے اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہے کہ ایک جیسے ماضی جو ہے, پاسٹ بڑے خوبصورت انداز میں آپ کے حال میں آئے گا اور آپ کا حال اس سے امپروو ہوگا. ماضی کسی بھی صورت میں آ جاتا ہے, پرانے دوستوں کی صورت میں, پرانے رشتوں کی صورت میں, کسی بھی طرح سے ماضی پاسٹ ول انلائٹن یور پریزنٹ. اب آتے ہیں آپ کی نیگیٹیو انرجی کی طرف. نیگیٹیو انرجی میں دھوکہ, جیسے ابھی بھی میں نے آپ کو یہاں کہا تھا, جائیداد کے معاملوں میں, وراثت کے معاملوں میں, کمیونیکیشن کے, پیپرز کے معاملوں میں دھوکہ نہیں کھانا, کیونکہ دھوکہ اور دھوکے باز آپ کے بہت قریب موجود ہے. آپ کی ہیلتھ الرٹ دیکھتے ہیں. ہیلتھ الرٹ ٹھیک ہے. ہیلتھ الرٹ میں ایسا تو کوئی ایشو نہیں ہے, صرف تھوڑا سا ایموشنل ڈسٹربنس جیسے میں نے بتایا وہ ڈی ہائیڈریشن ہے, محبت کی کمی کا احساس آپ کو ہوگا, اس کے علاوہ اور نہیں کچھ نظر آ رہا. اب آتے ہیں آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن کی طرف. فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کا حالات تو ٹھیک ہے, لیکن آپ تھوڑا سا اگر گروپ سٹڈی کرتے ہیں یا گروپ میں کام کرتے ہیں, بہت سارے دوست مل کر کوئی ڈبیٹ کرتے ہیں, برین اسٹارمنگ کرتے ہیں, تو وہ آپ کے لیے بے حد فائدہ مند رہے گی. آپ کا لکی نمبر دیکھتے ہیں اس ہفتے کا. اس ہفتے کا آپ کا لکی نمبر ہے 14, 1 and 4. 14 نمبر جو ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ آپ نے میانہ روی اختیار کرنی ہے. آپ جو بھی کام کرنا چاہیں, آپ کا چاہے کچھ بھی دل چاہے, کوئی بڑے سے بڑا کام کرنے کو بھی دل چاہے, آپ نے انتہا پسندی سے رکنا اور میانہ روی اختیار کرنی ہے. اسپینڈنگ میں بھی, بولنے میں بھی, خاص طور پر بولنے میں, کیونکہ مرکری ریٹروگریڈ ہے اور ہمارے ایکویرئس دوست جب بولنے پہ آتے ہیں تو جو ان کا دل چاہتا ہے, جیسے یہ چاہتے ہیں ویسے یہ بولتے چلے جاتے ہیں. لہٰذا یہ چیز آپ نے تھوڑی سی اس کی کیئر کرنی ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے اس ہفتے کا میسج کیا ہے, خاص میسج ہمارے جو کارڈز ہیں وہ کیا دے رہے ہیں آپ کو. آپ کا جو میسج ہے وہ یہ ہے, امیجیٹ فیوچر کا جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ آپ بی کیئرفل, ہر قدم احتیاط سے اٹھانا. اس ہفتے ہر قدم دھیان سے اٹھانا, چوٹ لگ سکتی ہے. اب آپ کے لکی کلر اور لکی سٹون کی طرف آتے ہیں. آپ کا لکی سٹون ہے جی ایمیتھسٹ. ایمیتھسٹ ویسے بھی آپ کا لکی سٹون ہے, آپ کو سوٹ کرتا ہے, اور کلر آپ کا سکائی بلو ہے. لکی کلر آپ کا سکائی بلو ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کا اس ہفتے کا ڈیوائن میسج کیا ہے ہمارے پاس ایکویرئس دوستوں کے لیے. ہمارے ایکویرئس دوستوں کے لیے ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ اگر خوشیاں, آپ کی ڈیوائن ڈیوٹی ہے خوشیاں پھیلانا. اگر کسی کے چہرے پر اداسی ہے تو اس کو ہنسانا آپ کی ڈیوائن ڈیوٹی ہے. ہمارے جو پائسس دوست ہیں ان کے لیے کنسسٹنٹلی ایک اچھا وقت چل رہا ہے, اور یہ اچھے وقت کی بہت ساری وجوہات ہیں. جو ہم پلانیٹ میں, ان کا اپنا رولر ان کے اپنے گھر میں, ان کا کو رولر جو نیپچون ہے وہ بھی ان کے گھر میں. سو یہاں پر بہت زیادہ پلانیٹری موومنٹ رہی, اور ایک وقت تو ایسا تھا کہ پلانیٹس نے بنڈل فارم اختیار کر لی اور سارے ادھر ہی آگے پیچھے ایکویرئس پائسس.
اب وہ جو ٹائم ہے اس میں جو جوپیٹر تھا جو آپ کا رولر ہے اس نے بڑی ان یوزول حرکتیں کی ہیں، خاص طور پہ سپیڈ اتنی تیزی سے اس نے موو کیا آپ کے اپنے گھر سے 10 تاریخ کو اس نے موو کر کے تو آپ کے خانہ مال میں چلے جانے، سیکنڈ ہاؤس میں چلے جانے. یہ چیز بڑی ایک امپورٹنٹ آپ کے لیے. اور دوسری یہ کہ اس ہفتے آپ کا جو چوتھے اور آپ کے 7ویں گھر کا مالک ہے، چوتھے اور 7ویں گھر کا مالک ہے مرکری، وہ ریٹروگریڈ ہونے جا رہا ہے. سو جتنے بھی معاملات چوتھے اور 7ویں سے وابستہ تھے وہ آپ کے لیے ایکٹیو ہو سکتے ہیں. اور خاص طور پہ چوتھا گھر، 4th ہاؤس جو ہے، 4th ہاؤس ماں سے، گھر سے، 4 وال سے جہاں آپ رہتے ہیں، فیملی سے، کیئر سے، بیسیکلی یہ آپ کے گھر ہوتا ہے، خانہ گھر اس کو ہم کہتے ہیں، کہ یہ آپ کے جو آپ کی لیونگ سپیس ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے، اور مدر کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں یہاں پر غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں. ایک بات جو کہ جیسے فار ایگزامپل آپ کے مدر کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں، مدر نہیں تو دا مدرنگ ون، اس کے ساتھ جو آپ کے فیمیلز آپ کی لائف میں ہیں، بڑی بہن، چھوٹی بہن، یا اس طرح سے کزنز، خالہ، پھپھو، یہ جو رشتے ہیں ان کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ کیئر سے موو کرنا ہوگا اور بات سوچ کر کرنی ہے. یہاں پر چونکہ مرکری ریٹروگریڈ ہے، کوئی ایشو کھڑا ہوتا ہے آپ غصے میں آ جاتے ہیں، یا کیونکہ ہمارے پائسس دوست بعض دفعہ بہت زیادہ اسکارپیو کی طرح بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں، تو وہ چیزیں ہو سکتا ہے اس ہفتے آپ کر لیں. اور اس کے ساتھ لاپرواہی سے بھی آپ بات کر سکتے. سو لاپرواہی سے بات کرنا اور تھوڑا سا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایسے انداز میں بات کرنا کہ جو تھوڑا سا ٹونٹنگ ہو، تو چاہے سچ بھی ہو لیکن آپ کڑوا سچ بولنا، تو ہمارے پاس لوگ کڑوا سچ بڑے پیار سے بولتے ہیں، تو یہ بھی آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے. دوسرا آپ نے اینگر مینجمنٹ کرنا ہے. کبھی کبھار ہمارے جو پائسس دوست ہیں سال میں کبھی کبھار غصہ آ جاتا ہے، تو سمندر جیسے نہیں ہوتا سمندر کا سونامی، پھر تھوڑی دیر بعد وہ سونامی آتا ہے سارا کچھ برباد کر کے پھر وہ بالکل نارمل ہو جاتا ہے. تو یہ پائسس لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کبھی اتنا شدید غصہ آ جاتا ہے کہ سب کچھ، اور پھر سارا کچھ ادھر اجڑ جاتا ہے، یہ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں اپنا سارا غصہ نکال کے. تو اس ہفتے آپ نے اس چیز کی بہت کیئر کرنی ہے کہ آپ اپنے اینگر کو جو ہے تھوڑا مینیج کر لیں طریقے سے. ایک تو ویسے لاپرواہی ہو رہی ہے بات چیت میں، اوپر سے غصہ، لہذا یہ 2 چیزیں جو ہیں ان کی آپ نے کیئر کرنی ہے. اور اس کے ساتھ آپ کے جو ایسے لائف ہے اس میں ایک طرف تو بہت زیادہ بھاگ دوڑ ہے، کام ہو رہے ہیں، یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، لیکن ساتھ مرکری ریٹروگریڈ کی جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی ہیں. جیسے ہوتا ہے مرکری جو کمیونیکیشن کے ایشوز ہوتے ہیں وہ بھی ہوں گے. تو آپ نے یہ چیز جو ہے اس کو دیکھنا ہے. اور ہاں اب ایک فیز شروع ہو رہا ہے مرکری کا 2nd ہاؤس میں جانا، اور وہاں پہ وہ بھی ہے، وینس بھی ہے. تو یہ سچویشن ایسی بن سکتی ہے کہ لائک منی از چیزنگ یو، پیسہ جو ہے وہ آپ کے پیچھے دوڑ کے آ سکتا ہے، اور اس کو آپ نے دیکھنا ہے. اس کے ساتھ آپ نے رشتوں کو بچانے کی ہر صورت کوشش کرنی ہے. تمام رشتے ان کو آپ نے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے، کیونکہ آپ کے تیسرے گھر میں جو کہ بہن بھائیوں کا سبلنگ کا گھر ہوتا ہے وہاں پہ سورج ہے، اور سورج کو گرہن لگ رہا ہے. اس کے بعد جو آپ کا یہ 9واں گھر ہے اسکارپیو، یہ آپ کا 9واں گھر ہے. اس کو آپ کے 5ویں گھر کا مالک یعنی کہ آپ کے اولاد، چلڈرن لائک جو ہوتے ہیں ان کا مالک، وہاں پہ چاند گرہن لگ رہا ہے. سو دونوں جو یہ گرہن ہے یہ آپ کے قریبی رشتوں کے گھروں میں لگ رہے ہیں، لہٰذا بچانا، رشتوں کو بچانا آپ کی ذمہ داری ہے. اس کو آپ نے سمجھنا ہے. اور ہر بندے کی اپنی زندگی ہوتی ہے، اپنا محاذ ہوتا ہے، اس کے حوالے سے آپ نے جو ہے اس کے حوالے سے آپ نے چلنا ہے. دیکھیں میرے کارڈ بھی آپ کے ستاروں کو پڑھ کے تھوڑے سے مچل گئے ہیں. اب دیکھتے ہیں آپ کی پازیٹیو انرجی. ہمارے پائسس دوستوں کی جو پازیٹیو انرجی یہ ہے کہ ان کے سامنے بڑے سے بڑا بھی کوئی مسئلہ آئے گا آپ حل کر لیں گے. کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے جو آپ کے اختیار سے باہر ہو. ہر چیز، ہر مسئلہ، جیسے میں بھی آپ کو کہتی نا رشتے بچا لینا، رشتوں کو نہ بگڑنے دینا، یہ کر لینا، وہ کر لینا، لیکن آپ کے ٹیرو کارڈز کہہ رہے ہیں کہ آپ ہر مسئلے کو اپنی ڈپلومیسی سے حل کر لیں گے.
اپنی گفتگو سے حل کر لیں گے۔ اس ہفتے آپ کی جو ڈپلومیسی ہے وہ یہاں سے یہاں پر ہوگی، تو آپ بڑا ڈپلومیٹکلی اپنے مسئلے مسائل کو حل کر کے کامیابی سے آگے نکل جائیں گے۔ اب نیگیٹو انرجی دیکھتے ہیں۔ نیگیٹو انرجی یہ ہے کہ آپ سے گستاخی ہو سکتی ہے، آپ کے اندر کا جو گستاخ پائسس ہے وہ ایکٹیو ہے، اور یہ گستاخی آپ بزرگوں سے بھی کر سکتے ہیں، باس، یعنی کہ آپ حد کراس کر سکتے ہیں۔ لمٹ جو ہوتی ہے نا ایک حد ادب، وہ آپ سے کراس ہو سکتی ہے، اور اس کا ڈیمیج پھر جو ہے نا ڈیمیج کنٹرول، وہ اگلا مرحلہ پھر وہ ہوگا۔ آپ کا ہیلتھ الرٹ دیکھتے ہیں۔ ہیلتھ الرٹ میں سکن الرجی ہے، سکن آپ کی کسی چیز سے سکن ریشز بن سکتے ہیں، اور سکن ریشز پاؤں کے جو تلوے ہوتے ہیں وہ آپ وہاں پر بھی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، جیسے کوئی کارنس نکل آئی یا الرجی ہو گئی ہے، چوٹ لگ گئی۔ سو پاؤں کے تلوے اور سکن یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اب آپ کی لو وائب دیکھتے ہیں۔ لو وائب آپ کی کہہ رہی ہے کہ ایک ہوتی ہے کیفیت، کہتے ہیں صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، تو اس طرح سے ہے کہ کوئی لوگوں نے یا آپ نے کسی کو گو مگو میں رکھا ہوا ہے، یس اور نو کے بیچ میں گرے میں رکھا ہوا ہے کسی کو، تو یہ جو گرے ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اب آپ کا فائنانسز اور ایجوکیشن رہ گیا تھا۔ فائنانسز اور ایجوکیشن میں آپ کا ٹریک جو ہے وہ تھوڑا سا آپ ڈی ٹریک ہوئے ہوئے، ٹریک درست کیجئے، جس ٹریک پر آپ جا رہے ہیں وہ تھوڑا سا وہ ہے ڈسٹریکٹ ہوئے ہوئے آپ کا لکی نمبر دیکھتے ہیں اس ہفتے کا۔ ہمارے پائسس دوستوں کا لکی نمبر ہے 56۔ 56 کہتا ہے کہ ہر مسئلے کو، جو بھی زندگی میں مسئلہ آئے، اس کو محبت سے، پیار سے حل کر لینا۔ ہر جنگ کا جو آپ کی زندگی کی اس وقت جتنی بھی جنگیں ہیں ان کا ہتھیار محبت ہے، پیار ہے، اور پیار کا اظہار ہے۔ اس ہفتے کے لیے خاص کوئی میسج اگر ہمارے پائسس دوستوں کے لیے ہو تو وہ ہے جی آپ کی کوئی بہت بڑی خواہش within few weeks پوری ہو سکتی ہے، اگلے چند ہفتوں میں کو بہت خوشخبری آپ کے زندگی میں آنے والی ہے۔ اب آ جاتے ہیں آپ کے لکی سٹون اور آپ کے لکی کلر کی طرف۔ آپ کا لکی جو آپ کا لکی سٹون ہے جی وہ بن رہا ہے عقیق، اور عقیق بھی نیلا عقیق، اور آپ کا رنگ بن رہا ہے سبز رنگ ہے اور نیلا عقیق ہے آپ کا۔ اور آپ کا اب فائنلی دیکھتے ہیں ڈیوائن میسج ہمارے پائسس دوستوں کے لیے۔ اس ہفتے کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کے جو ہے اگر آپ پریشان ہوں گے تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے دوسروں کی پریشانی دور کیجئے، ایک، اور مختلف آپشنز ہیں آپ کے لیے۔ ایک تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پریشانی آپ کی دور ہو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے آپ پریشان نہ ہو، آپ کی پریشانیاں بلا وجہ۔ دوسری، اگر آپ پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا بندہ ہے جس کا بڑا نقصان ہو گیا تو اس کے نقصان کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کیجئے۔ اگر ایسا بھی نہیں ہے تو اپنے گھر کے پاس نزدیک ترین یتیم خانے میں کوئی، جیسے چھوٹے بچوں کے لیے کوئی خدمت کر دیجئے، کوئی چیریٹی کر دیجئے، تو یہ چیزیں آپ کو پریشانیوں سے ایسے نکال کے لے کے چلی جائیں گی کہ جیسے کبھی وہ پریشانیاں تھی ہی نہیں۔ دوستو یہ تھا آج کا ہمارا شو 8 سے 14 مئی 2022 تک کا صحت زندگی۔ دوبارہ ملیں گے، تب تک مجھے اجازت، اللہ حافظ۔